لڑکی چارپائی پر بیٹھی تھی، شراب کی بوتل پڑی تھی۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ پولیس آ گئی ہے تو وہ اٹھی، مگر اس کا سر ڈول گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ملک احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے ایک اور دلچسپ کیس۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیں۔ میں آپ کو ایک ایسے جرم کی کہانی سناتا ہوں جس کا ارتکاب جذبات نے کرایا تھا۔ کیا آپ سچ مانیں گے کہ ایک دلہن کو پہلی رات کمرہ عروسی میں پلنگ پر بٹھایا گیا، مگر دلہا میاں پہلی ملاقات کے لیے اندر گئے تو دلہن غائب تھی۔ وہ کوئی بدماش لڑکی نہیں، شریف اور پردہ دار تھی۔ میں نے جب تفتیش شروع کی تو یہ میرے لیے تو نہیں، شہریوں کے لیے عجیب و غریب واردات بن گئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ 4 بجے شام 2 بزرگ اور ایک نوجوان یہ رپورٹ درج کرانے آئے کہ گزشتہ رات دلہن کمرہ عروسی سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ان میں ایک دلہن کا باپ تھا، دوسرا دلہا کا باپ اور تیسرا دلہا تھا۔ واقعات یہ بتائے گئے کہ کل پچھلے پہر ڈولی آئی۔ رات دلہن کو کمرہ عروسی میں داخل کیا گیا۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ دلہا بار دوستوں میں بیٹھا تھا۔ 15 منٹ بعد دلہا کی بہن دلہن کے لیے دودھ لے کر گئی، لیکن اندر سے دروازہ بند تھا۔ بہن نے یہ سمجھی کہ دلہا دوسرے دروازے سے اندر آ گیا ہے۔ دلہا کو برآمدے والے یعنی اندر والے کمرے سے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دلہا آیا اور اندر والے دروازے سے کمرے میں جانے لگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ڈیوڑی والے دروازے کی طرف گیا، وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر جا کے دیکھا وہاں دلہن نہیں تھی۔ اس کی شلوار پلنگ پر پڑی تھی، پلنگ کی چادر غائب تھی اور کمبل بھی غائب تھا۔ موسم کچھ سرد ہو گیا تھا۔ لوگ برآمدوں میں یا کمروں میں سوتے اور کمبل یا خیس اوپر لیتے تھے۔ کمرہ عروسی میں بھی پلنگ پر نیا کمبل رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں کو فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دلہن اغوا ہو گئی ہے۔ یہ بلا شک و شبہ پولیس کا کیس تھا۔ اسی وقت پولیس کو اطلاع کر دیتے تو قصبے کی ناکہ بندی کر لی جاتی۔ وہ چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں سے رات کو ایک مسافر گاڑی گزرتی تھی۔ وہ آج کی طرح بسوں اور ٹیکسیوں کا زمانہ نہیں تھا۔ قصبے میں کل 4 لاریاں تھیں جو صرف دن کے وقت 40 میل دور ایک شہر تک ایک طرف اور دوسری طرف 30-32 میل دور ایک اور شہر تک جاتی اور آتی تھیں۔ رات کے وقت کوئی لاری نہیں چلتی تھی، اس لیے ناکہ بندی کی کامیابی کی توقع رکھی جا سکتی تھی، مگر انہوں نے اتنے سنگین جرم کی تفتیش از خود شروع کر دی۔ ساری رات گزری اور اگلا دن بھی گزار کر میرے پاس آئے، اور اس وقت میرے پاس آئے جب دلہن کم سے کم 500 میل دور پہنچ چکی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ شرم کے مارے دلہن کی گمشدگی کو پہلے چھپانے کی کوشش کرتے رہے، خود ہی ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، آخر سخت پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے۔ میں ان سے بہت کچھ پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ دلہن کا باپ اور دلہا اور اس کے باپ کے سامنے میرے سوالوں کا جواب دیتے جھجکتا تھا۔ میں اسے الگ لے گیا اور اسے کہا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو برآمد کرانا چاہتا ہے تو یہ ذہن سے اتار دے کہ وہ اس کی بیٹی تھی۔ اگر اس کا چال چلن مشکوک تھا یا وہ کسی اور کو چاہتی تھی تو اس کے اظہار سے باپ کو جھجکنا نہیں چاہیے۔ میں اس لائن پر سوچ رہا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ باپ کی جذباتی حالت بہت ہی بری تھی۔ شریف اور عزت دار آدمی تھا، بولتا کم اور روتا زیادہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر میں پردے کی پابندی ہے، لڑکی باہر نہیں جاتی تھی۔ کسی سہیلی کے گھر جاتی تو ماں سے پوچھ کر اور برقعے میں جاتی تھی۔ باپ کو کبھی ایسا اشارہ نہیں ملا تھا کہ لڑکی کسی کو چاہتی ہے۔ اس کا رشتہ طے ہوا، منگنی ہوئی، شادی ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے اور چھوٹی بہن سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے شک ہوتا کہ اسے یہ رشتہ منظور نہیں۔ باپ نے مجھے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ اس کی بیٹی ایسی ویسی نہیں تھی۔ میں نے ذہن میں یہ نوٹ کیا کہ باپ کو اپنی بیٹی کے دل کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، یا وہ اپنی عزت کی خاطر چھپا رہا ہے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہی نہیں، سنتے بھی نہیں ہیں اور ان پر کسی قسم کی تہمت تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دوسرا شک یہ تھا کہ لڑکی کو کسی نے انتقاماً زبردستی اغوا کیا ہے۔ یہ تو میں مکان کا محلے وقوع دیکھ کر رائے قائم کر سکتا تھا کہ وہاں زبردستی اغوا ممکن تھا یا نہیں۔ ایسا امکان کم ہی نظر آتا تھا کیونکہ اغوا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اور خطرناک واردات ہے جس کا ارتکاب کوئی پیشہ وری کر سکتا ہے۔ میں نے دلہن کے باپ سے پوچھا کہ لڑکی کے چند اور امیدوار بھی ہوں گے جنہیں رشتے سے جواب دیا گیا ہوگا، ان میں سے کسی نے انتقامی رد عمل کا اظہار کیا ہوگا یا دھمکی دی ہوگی۔ باپ نے بتایا کہ رشتہ ایسا ہے کہ اسی گھر میں دینا تھا۔ یہ برادری کے رشتوں کا لین دین تھا جس کے تحت بات کیے بغیر سمجھا
جاتا تھا کہ فلاں لڑکی فلاں گھر میں جائے گی۔ پھر بھی دو گھرانوں نے رشتہ مانگا تھا، انہیں دھتکارا نہیں گیا تھا، انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ برادری کی پابندیوں کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان گھرانوں نے مجبوری سمجھ لی تھی۔ باپ کی نگاہ میں لڑکی کی گمشدگی کسی کی انتقامی کارروائی نہیں تھی۔ تیسرا شک انسانی نفسیات سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض باپ اولاد کو گھر کی زنجیروں میں باندھے رکھتے ہیں، لڑکی کو تو وہ پنجرے کا پرندہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ذرا بھول چک ہوئی اور لڑکی گئی۔ لڑکی اپنے کوٹھے پر جائے تو باپ اسے فوراً نیچے آنے کو کہتا ہے۔ اچھی قسم کے باپ شفقت سے بات کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں، سخت مزاج باپ حکم اور غصے کے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ دن بھر لڑکیوں کے لیے وبال جان بنے رہتے ہیں۔ دوپٹہ اچھی طرح لے، دانت نہ نکالا کر، دروازے میں کھڑی کیا کر رہی تھی، ٹانگیں توڑ دوں گا پھر کبھی دروازے میں دیکھا تو۔ وہ اس قسم کے حکم چلاتے رہتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ بچی بڑی معصوم اور صابر ذات ہوتی ہے۔ وہ باپ سے شفقت کی طلبگار ہوتی ہے اور اس کے عوض تمام رات باپ کا سر دبانے یا ٹانگیں دبانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ لڑکے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی اگر نفسیاتی ضروریات جن میں شفقت سر فہرست پوری ہوتی رہے تو وہ اپنے خاندان کی عزت پر مر مٹتی ہیں۔ جہاں تک یہاں بھی مجھے ایسا ہی شک تھا اور خاصی حد تک میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ جرا کر کے میں نے معلوم کر لیا کہ باپ سخت مزاج ہے اور اس کے احکام بھی سخت ہیں۔ لڑکیوں کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ انہیں ذرا بھی ڈھیل نہیں دینی چاہیے اور ان کا کوئی قدم باپ کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ لڑکی باپ کے گھر میں ہر قدم اس کی اجازت سے اٹھاتی رہی اور یہ قدم اس نے اپنی مرضی سے اٹھایا، جو میرے ریکارڈ کا عجیب و غریب جرم بن گیا۔ میں نے باپ سے لڑکی کی دماغی حالت کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ نارمل ذہن کی لڑکی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پاگل تھی۔ دماغ کی کچھ اور خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض انسانوں کا دماغ 1-2 منٹ کے لیے بگڑتا ہے۔ اس کی 3-4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اٹھ کر چل پڑتا ہے، مگر یہ اکثر نیند میں ہوتا ہے۔ باپ نے بتایا کہ اسے ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھ لگ گئی ہو اور وہ نیند میں چل پڑی ہو۔ یہ بھی میرے پیش نظر تھا کہ اس کی شلوار پلنگ پر پڑی تھی اور پلنگ کی چادر اور کمبل غائب تھا۔ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو نیند میں کپڑے تک بدل کر کمرے اور صحن میں گھومتے پھرتے اور پلنگ پر واپس آ جاتے ہیں۔ باپ نے بتایا کہ اس میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا۔ بعض انسان اچانک غصے میں پھٹ پڑتے ہیں اور کوئی ناروا حرکت کر بیٹھتے ہیں، مگر فوراً ہی پچھتانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہی پہلو رہ گیا تھا، وہ یہ کہ لڑکی خود بھاگی ہے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا تو میں نے اس جرم کا یہ خاکہ بنایا کہ لڑکی نے شلوار اتاری اور پلنگ کی چادر دیہاتی عورتوں کی طرح کمر سے باندھ دی۔ اس نے کمبل اوڑھا اور باہر نکل گئی۔ ایک صورت یہ تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ریل گاڑی کے نیچے آ سکتی تھی، لیکن یہ واحد قیاس تھا کیونکہ خودکشی کی رپورٹ تھانے میں آ چکی ہوتی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا قصبے سے 1 میل دور تھا۔ اس صورت میں لاش ملنے کا جلدی امکان کم تھا۔ اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ لڑکی خودکشی کے لیے جا رہی تھی کہ کوئی بدماش اسے لے اڑا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو لڑکی بھیس بدل کر اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر بھاگنے کے ارادے سے باہر گئی۔ باہر اس کا آشنا کھڑا تھا جو اسے ساتھ لے گیا۔ ایک ریل گاڑی رات 10 بجے کے قریب چلی گئی تھی اور دوسری دن کے 11 بجے گئی۔ 3-4 لاریاں بھی جا چکی تھیں، لہٰذا لڑکی کو قصبے میں تلاش کرنا بیکار تھا۔ لڑکی کے بھاگنے یا خودکشی کے لیے جواز موجود تھا جو میرے سامنے تھا، وہ تھا دولہا۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی اچھی خاصی خوبصورت تھی اور اس کا قد بت بھی اچھا تھا، یعنی اس کی شکل و صورت اور قد بت میں اتنی کشش تھی کہ اسے دیکھ کر رنگین مزاج انسانوں کے دلوں میں اغوا کی خواہش پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں دولہا میاں اس کا الٹ تھا۔ قد چھوٹا، جسم دبلا، چہرہ زردی مائل سانولا رنگ، گال اندر کو پچکے ہوئے اور آنکھوں کے قریب کی ہڈیاں ابری ہوئیں۔ لڑکی کا رنگ گورا اور آنکھیں سیاہی مائل بادامی رنگ کی بتائی گئی تھیں۔ دولہا کا سر شاہدولہ کے چوہوں کی طرح چھوٹا اور مہروتی تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ ہر انسان کا خالق خدا ہے، کسی کی بدصورتی کا مذاق اللہ کے حضور گستاخی ہوتی ہے۔ میں نے دولہا کی شکل و صورت صرف اس لیے بیان کی ہے کہ جرم کا باعث معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اتنی خوبصورت اور گورے رنگ کی لڑکی کو ایسے بدصورت لڑکے سے بیاہ دینا مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ مرد کو تو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا، مگر لڑکی پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ برادری کی پابندی کی وجہ سے یا دولت کے لالچ میں بدصورت مرد اور بعض اوقات بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے۔ اور اس واردات میں میرا یہ شک پختہ ہوتا گیا کہ یہ لڑکی باغی ہو گئی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے یا اپنے چوری چھپے کے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے دولہا کو لگ بٹھا لیا، وہ مغموم تھا، اس کی مردانگی پر کاری چوٹ پڑی تھی۔ میں نے جب اس کے ساتھ باتیں شروع کی تو معلوم کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی بھدا اور کاہل ہے۔ میرا سوال سن کر خالی سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگتا۔ میں اپنا سوال دہراتا تو وہ ادھورا سا جواب دیتا۔
میں یہ تو سمجھ سکتا تھا کہ دلہن کی گمشدگی یا فرار نے اس کا ذہن معاف کر دیا، لیکن ذہنی کاہلی اس کی عادت معلوم ہوتی تھی۔ بعد میں اس کے باپ سے بات ہوئی تو اس نے کہا تھا، یہ تو بھولا بادشاہ ہے۔ میری نگاہ میں یہ بادشاہ ضرورت سے زیادہ ہی بھولا تھا۔ عورت ذات اتنے زیادہ بھولے بادشاہوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتی، کیونکہ خاوند کو وہ اپنا فخر سمجھتی ہے اور اپنے فخر کو مذاق کا نشانہ بنتا نہیں دیکھ سکتی۔ شادی سے پہلے تم نے لڑکی کو دیکھا تھا؟ میں نے دلہا سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ بہت قریبی رشتہ داری ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اکٹھے کھیلے بھی تھے، رشتہ طے ہونے تک ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہے ہیں۔ لڑکی تمہیں پسند کرتی تھی؟ میں نے سیدھے لفظوں میں سوال داغ دیا اور یہ بھی پوچھا تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ وہ عادت کے عین مطابق کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ مجھے بڑی ہی پیچ دار جرا کرنی پڑی۔ کوئی خاص بات معلوم کرنے کے لیے یہ جرا ایک خاص ڈھنگ سے کی جاتی ہے، بعض باتیں گپ شپ کے انداز میں کی جاتی ہیں۔ یہ استادی صرف پولیس والے جانتے ہیں۔ میں نے اس استادی سے دلہا سے معلوم کر لیا کہ لڑکی نے اسے کبھی نفرت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا اور پسند بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی اگلوا لیا کہ لڑکی اس کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ 2 بار لڑکی نے اسے کالی چھپکلی بھی کہا تھا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی اسے ایک بھدا بدصورت رشتہ دار سمجھتی تھی۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی کا رشتہ طے ہوا تو لڑکی کو بہت دکھ ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی اسے ایک بھدا بدصورت رشتہ دار سمجھتی تھی۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی کا رشتہ طے ہوا تو لڑکی کو بہت دکھ ہوا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ لڑکی اسے ناپسند کرتی تھی تو وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی یا کسی اور کے ساتھ اس کا میل جول تھا۔ میں نے دلہا سے صاف الفاظ میں پوچھا تو اس نے پہلے تو گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا اور اسے شاید غصہ بھی آ گیا تھا۔ اس نے سوچ کر یا جھیپ کر جواب دیا کہ وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا جواب دینے کا انداز ایسا تھا جس سے مجھے شک ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد کسی نے اسے براہ راست یا کسی کی زبانی کوئی دھمکی دی تھی؟ نہیں، یہ جواب بھی اس نے کوشش کر کے منہ سے نکالا۔ میں نے رپورٹ کا اندراج کیا اور دیگر کاغذی کارروائی کی۔ اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ریلوے اسٹیشن سے پتہ کرے کہ رات کی گاڑی سے کوئی لڑکی کمبل اوڑھے ہوئے اور چادر باندھے ہوئے کسی کے ساتھ گئی تھی یا نہیں۔ میں نے اسے حلیہ اور لباس اچھی طرح سمجھایا اور اسے کہا کہ لاریوں کے اڈے سے بھی معلوم کرے۔ اسے ادھر بھیج کر میں وہ مکان دیکھنے چلا گیا جہاں سے دلہن لاپتہ ہوئی تھی۔ یہاں میں پھر اسی افسوس کا اظہار کروں گا جو میں کئی کہانیوں میں کر چکا ہوں کہ یہ واردات بھی مسلمان گھرانوں کی تھی۔ ہندو نیک پاک تو نہیں تھے، لیکن ان کے گھروں میں ایسی شرمناک وارداتیں نہیں ہوتی تھیں۔ میں اس محلے میں داخل ہوا تو تماشائی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ لڑکی کے باپ اور سسر کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں گلی کے دونوں طرف کے مکانوں کو دیکھتا واردات والے مکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے وہ کمرہ دکھایا گیا جہاں سے دلہن غائب ہوئی تھی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اندر سے بند تھا اور دوسرا ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جو مکان کے صحن اور ڈیوڑی کو ملاتا تھا، اور ایک دروازہ ڈیوڑی کا تھا جو گلی میں کھلتا تھا۔ وہیں سے گلی شروع ہوتی تھی۔ گلی زیادہ لمبی نہیں تھی، 5 مکان ایک طرف تھے اور 7 دوسری طرف۔ واردات والا مکان گلی کو بند کر دیتا تھا۔ گلی سڑک سے جا ملتی تھی جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں۔ مکان کی سیڑھیاں ڈیوڑی میں تھیں۔ گلی میں کوئی بتی نہیں تھی، سڑک پر بھی کوئی بتی نہیں تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لڑکی کا بھاگنا یا اغوا اس وجہ سے آسان تھا کہ وہ قصبہ تھا جہاں کی زندگی شام گہری ہوتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کاروبار کا آج والا ہنگامہ نہیں تھا۔ آبادی بہت کم تھی، جس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ انگریزوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ نہیں کھولا تھا۔ رات 9 بجے تو قصبہ قبرستان کی طرح خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اسی روز ڈولی آئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی کچھ تعداد تھی، مگر مہمانوں کا ہنگامہ صحن کی طرف تھا۔ اس طرف ایک اور دروازہ تھا جو ایک میدان کی طرف کھلتا تھا۔ ایک کشادہ ڈیوڑی اس طرف بھی تھی۔ گھر کی عورتیں اور مہمان عورتیں اس ڈیوڑی اور ساتھ والے کمرے میں کھانے گانے اور ہنسنے کھیلنے میں لگی ہوئی تھیں۔ دلہا بار میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ گلی کی طرف کوئی رش نہیں تھا۔ میں نے کمرہ عروسی کو اندر جا کر بڑی ہی غور سے دیکھا۔ پلنگ پر پلنگ پوش نہیں تھا۔ دلہن کی شلوار پلنگ سے اٹھا کر الماری میں رکھ دی گئی تھی، مجھے دکھائی گئی۔ میں نے اسے پولیس کی گہری نظر سے دیکھا۔ اس پر مجھے تشدد کا اور زبردستی کا کوئی ثبوت نظر نہ آیا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لڑکی کو اغوا کرنے والے اسے چادر اور کمبل میں لپیٹ کر اور گٹھری کی طرح اٹھا کر لے گئے ہوں، لیکن یہ دلیری پیشہ وری کر سکتے تھے۔ یہ سوال بھی میرے سامنے آیا کہ انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ لڑکی کو فلاں وقت کمرے میں داخل کیا جائے گا اور دلہا 1 گھنٹہ بعد کمرے میں آئے گا۔ اندر کے دروازے کی چٹخنی کس نے چڑھائی تھی؟ اور یہ بھی ایک معمہ تھا کہ دلہن کی شلوار کمرے میں کیوں رہ گئی؟ اس کی جوتی بھی وہاں نہیں تھی۔ اگر اسے اٹھایا گیا تو پلنگ سے اٹھایا گیا ہوگا۔ اس کی جوتی
وہیں رہ جانی چاہیے تھی۔ اس صورت میں لڑکی کی کوئی آواز نکلنی چاہیے تھی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ دلہن کی گمشدگی کے بعد وہ اس کمرے میں آئے تو انہوں نے یہاں کوئی بو محسوس نہیں کی تھی۔ میرا مطلب کلوروفارم سے تھا، مجھے نفی میں جواب ملا۔ ڈیوڑی میں بتی جل رہی تھی۔ میں ڈیوڑی میں گیا، سیڑھیوں پر چڑھ گیا، چھت پر جا کر جائزہ لیا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے بھاگ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نیچے آیا تو ڈیوڑی میں 3-4 آدمی کھڑے تھے، مجھے سلام کر کے پرے ہٹ گئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ گلی والے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہاری نظروں کے سامنے سے لڑکی نکل گئی اور تم لوگوں کو پتہ نہیں لگا، لیکن ان میں سے ایک نے میرے قریب آ کر کہا، میں کچھ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں دیر سے باہر سے آ رہا تھا، چاندنی میں مجھے ایک آدمی گلی میں جاتا نظر آیا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا، جب وہ میرے قریب سے گزرا میں سمجھا کہ اس گھر کا کوئی مہمان ہوگا۔ وہ اسی گھر سے نکلا تھا۔ صبح جب پتہ چلا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور یہ بھی کان میں پڑی کہ کمبل اور چادر بھی غائب ہے، تو مجھے وہ آدمی یاد آنے لگا۔ اس نے چادر باندھ رکھی تھی اور سر پر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ تب میرے دماغ میں آئی، سردی نہایت معمولی تھی، لیکن آدمی نے منہ اور چہرہ بھی کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے ایسے شک ہونے لگا کہ وہ دلہن ہی تو نہیں تھی۔ رات کو چونکہ مجھے کوئی شک نہیں تھا، اس لیے میں نے توجہ نہ دی۔ ذہن پر زور دیں، میں نے اسے کہا۔ تصور میں اسے جاتا ہوا دیکھیں، بتائیں کہ اس کی چال مردوں والی تھی، ہو سکتا ہے وہ کوئی بیمار مرد ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آدمی عقل مند معلوم ہوتا تھا۔ خود اعتمادی سے کہنے لگا، وہ بیمار کی چال نہیں تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور اچانک بولا، چال لڑکی کی تھی، قدم چھوٹے اور تیز تھے۔ مجھے ایسے شک ہوتا ہے جیسے میں نے ہلکی سی جھنکار بھی سنی تھی۔ یہ زیورات کی تھی یا چوڑیوں کی، مجھے یاد نہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی تھی۔ اگر لڑکی نہیں تھی تو کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ گلی سے باہر یا کچھ پرے آپ نے کسی کو کھڑے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اور گلی سے کوئی 50 گز دور ایک تانگا کھڑا تھا، اس نے جواب دیا۔ تانگا بان تانگے میں تھا اور 2 آدمی تانگے کے قریب کھڑے تھے۔ آپ انہیں پہچان سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ چاندنی تو اچھی تھی، لیکن میں ان کے چہرے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ باہر کا ماحول کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سڑک پر یا بازار میں کچھ لوگ تھے؟ اللہ کا نام تھا، اس نے جواب دیا۔ بس وہ تانگا تھا اور 2 آدمی اس کے پاس کھڑے تھے۔ پہرا کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ رات پہرا بھی ہوتا ہے۔ یہ سرکاری انتظام تھا۔ سارے قصبے میں 12 گورکھے رات 10 بجے سے سحر تک گھوم پھر کر پہرا دیا کرتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس وارڈ کے چوکیدار کو ساتھ لے آئے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی فرار ہو گئی ہے اور تانگا اسی کے لیے لایا گیا تھا، مگر وہ 2 آدمی کون تھے؟ میں کمرہ عروسی میں ہی بیٹھ گیا۔ دلہا کو دیکھا، وہ بدھوؤں کی طرح چپ چاپ تھا اور بہت ہی بے چین۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور بار بار ذہن میں آتا تھا کہ لڑکی اسے کالی چھپکلی کہا کرتی تھی۔ وہ بیٹھ جاتا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، 3-4 قدم چلتا اور رک کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگتا۔ میں نے کہا کہ دلہن کی ماں کو بلاؤ، اگر دلہن کی بہنیں ہوں تو انہیں بھی بلا لاؤ۔ معلوم ہوا کہ دلہن کی ایک ہی چھوٹی بہن ہے جس کی عمر اب 16-17 سال ہے۔ وہ بھی اور اس کی ماں بھی وہیں آئی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے کہا کہ لڑکی کی ماں کو میرے پاس بھیج کر سب باہر چلے جاؤ۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ اس کی ماں اندر آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ گر پڑے گی۔ غم سے نڈھال تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس نے وہ نیا پلنگ دیکھا جو اس نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا تو اس کی ہچکیاں نکل آئیں۔ وہ ہاتھ ملتی تھی اور سر زور زور سے ہلاتی تھی۔ میں اسے تسلیاں دی، اطمینان دلانے کے لیے جھوٹ بولے اور کہا کہ اس کی بیٹی کل صبح تک مل جائے گی۔ اسے اسی طرح غائب ہونا تھا تو میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھتا۔ اتنی خوشیوں سے ڈولی میں بٹھائی اور اس کی ہچکی بند گئی۔ پولیس والوں کو پتھر ہونا پڑتا ہے۔ اگر میں بھول جاتا کہ میں تھانے دار ہوں تو میں اس عورت سے زیادہ روتا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، رونے سے تو وہ واپس نہیں آ جائے گی۔ میں جو پوچھوں وہ بتا دو تو اسے فوراً واپس لے آؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں بیٹی ہمراز ہوتی ہیں۔ اگر بیٹی ماں کو ہمراز نہ بنائے تو مائیں ایسی جاسوسی کرتی ہیں کہ بیٹی ان سے اپنے پیٹ کے اندر کی بھی کوئی چیز نہیں چھپا سکتی۔ جوان بیٹیوں کی ماؤں کو جاسوسی کرنی پڑتی ہے، مگر یہ ماں بیٹی کے معاملے میں دھلی ہوئی تختی نکلی۔ میں نے اس سے وہی سوال پوچھے جو لڑکی کے باپ سے پوچھے تھے۔ ماں نے بھی بیٹی کے چال چلن کی تعریف کی۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو زمین نے نہیں نکل لیا اور ابھی کسی ماں نے اتنا دلیر بیٹا پیدا نہیں کیا جو شادی والے گھر سے دلہن کو اٹھا لے جائے۔ لڑکی نادان تھی، جذبات میں آ کر یا کسی کے بہکاوے میں آ کر نکل گئی ہے۔ مجھے ذرا سا اشارہ دے دیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، آپ کے محلے یا برادری کا ہوگا۔ ماں نے رو رو کر بین کر کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کی بیٹی نیک پاک تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو یہ رشتہ پسند تھا۔ آپ کے گھر میں مشکوک چال چلن کی کوئی عورت آیا کرتی تھی؟ میں نے اسے پوچھا۔ اس نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ میرے کریدنے پر اس نے بتایا کہ نوکرانی قسم کی ایک عورت ان کے گھر آیا کرتی تھی۔
وہ بیاہ شادی اور ماتم کے موقع پر گھروں میں کام کرتی تھی۔ شادی بیاہ کا بلاوا دینے گھروں میں جاتی تھی اور اس کی ہر گھر میں بے تکلفی تھی، لیکن لڑکی کی ماں کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں تھا۔ اپنی مزید اور ہیرا پھیری والی جرا سے میں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ عورت اس کی بیٹی کے پاس بھی کبھی کبھی بیٹھا کرتی تھی۔ کبھی ایسے بھی ہوا کہ آپ کی بیٹی سامنے نہیں تو اس عورت نے آپ سے پوچھا ہو کہ بیٹی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، اور پھر وہ اندر آپ کی بیٹی کے پاس جا بیٹھی ہو۔ کئی بار ایسے ہوا، اس نے جواب دیا۔ آپ کی بیٹی اس عورت کو بہت پسند کرتی تھی۔ میں نے کہا، دونوں اکیلی بیٹھتی تھی؟ ماں کے منہ سے ہاں نکل گیا۔ میں محلوں کے ایسے کرداروں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہر قصبے اور بستی میں ایسی ایک نہ ایک عورت ضرور ہوتی ہے۔ یہ عورت ہر گھر کی رازدار اور ہر گھر کی نوکرانی ہوتی ہے۔ چالاکی اور چرب زبانی اس کا کمال ہوتا ہے۔ یہ کسی کی ہمدرد ہوتی ہے اور منہ مانگی اجرت لے کر ہمدردی کے پردے میں جڑوں کو پانی دے جاتی ہیں۔ یہ عورتیں دو دلوں کو جوڑ بھی سکتی ہیں اور توڑ بھی سکتی ہیں۔ پردہ نشینوں کے عشق و محبت میں یہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہیں۔ میں نے جب گمشدہ لڑکی کی ماں کی زبان سے ایسی ہی ایک عورت کا ذکر سنا تو میں چونکا۔ اس کا نام مہرو بتایا گیا۔ میں نے ماں سے معلوم کر لیا کہ وہ ان کے گھر زیادہ آتی جاتی تھی۔ جب لڑکی کی ڈولی اس گھر میں آ گئی تو وہ یہاں بھی یعنی لڑکی کے سسرال آئی۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر دلہا کی ماں کو بلوا لیا۔ اسے بہت ساری باتیں پوچھی۔ اس نے بھی لڑکی کے چال چلن کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ میں نے مہرو کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی۔ دلہا کی ماں نے بتایا کہ وہ ڈولی کے ساتھ آئی تھی۔ دلہن کے کمرے کی سجاوٹ وغیرہ میں اس نے بہت دلچسپی لی تھی۔ دلہن کو کمرے میں داخل کیا گیا تو مہرو اس کے پاس گئی تھی۔ میں نے جرا کر کے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اسے ایک بار پھر دلہن کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا تھا، تاہم کسی کو اس پر شک نہ تھا۔ اسے سب کسی کی خدمت کرنے والی عورت سمجھتے تھے۔ میں اس کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دلہن کے ساتھ اس کا آنا کوئی خاص واقعہ نہیں تھا۔ اسے اس گھر میں بھی اپنا حق اور انعام وصول کرنا تھا۔ دلہا اور دلہن کے گھر دور نہیں تھے۔ میرے لیے مہرو کا یہاں آنا غیر معمولی واقعہ تھا۔ میں فوراً ہی اسے تفتیش میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی سے ریلوے اسٹیشن سے صرف 4 ٹکٹ دیے گئے۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ چاروں دیہاتی دن کی گاڑی کے لیے 7 ٹکٹ بک کرائے گئے تھے۔ ان میں کوئی عورت نہیں تھی۔ لاریوں کے اڈے سے بھی کوڑا جواب ملا۔ گورکھا چوکیدار آ گیا۔ اس سے پوچھا۔ اس نے اس جگہ کے قریب جو ایک محلے دار نے بتائی تھی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کوئی تانگا دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہرے کے لیے آ رہا تھا کہ اسے ایک تانگا جاتا نظر آیا تھا۔ وہ چونکہ چوکیدار تھا اس لیے اس نے ذرا غور سے دیکھا تھا۔ تانگے میں کون ہے وہ کسی کو پہچان نہ سکا۔ اتنا دیکھا کہ وہ تانگا بان سمیت 4 تھے۔ کوئی بات نہ بنی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو الگ کر کے کہا کہ تمام انفارمر یعنی کہ مخبر تھانے میں اکٹھے کرو۔ انہیں جو کام دینا تھا وہ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو سمجھا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گورکھے کو بھی فارغ کر دیا اور دلہن کی چھوٹی بہن کو کمرے میں بلایا۔ 16-17 سال کی نوجوان اور پردہ دار لڑکی تھی۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ جھجک اور شرم لازمی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس کا خوف بھی تھا۔ بڑی بہن کے اس حادثے کا غم بھی تھا۔ میں نے کچھ وقت صرف کر کے اس معصوم سی لڑکی کے دل سے پولیس کا خوف نکال دیا، جھجک بھی کم کر دی اور اسے قائل کر لیا کہ میں اس کا ہمدرد ہوں۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے مسلمان گھرانوں کی عزت کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری بہن کسی کے دھوکے میں آ گئی ہے۔ میں کل شام سے پہلے اسے اس جال سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بہن کی رازدار ہوتی ہے۔ اپنی بہن کے متعلق تم جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے بتا دو، ورنہ میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ اس لڑکی نے بھی بہن کے کسی خفیہ تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی عقل مند اور حقیقت پسند معلوم ہوتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی کے بارے میں قسم بھی تو نہیں کھائی جا سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ جو کچھ پوچھوں مجھے اپنا بھائی اور باپ سمجھ کر بتا دے۔ اس نے بلا جھجک کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ میں نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بے شمار سوالوں کے جواب میں اس سے میں نے جو حاصل کیا وہ یہ تھا کہ اس کی بہن کی 3 سہیلیاں ہیں۔ ایک سہیلی بہت گہری ہے۔ بہن اس کے گھر زیادہ جاتی تھی۔ سہیلیوں کے نام سے ایک اور کردار میرے ذہن میں آیا۔ یہ تھا سہیلی کا بھائی۔ یہ کردار اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ایسے کرداروں کی کوئی کمی نہیں کہ لڑکیوں کی سہیلیوں کے غیر شادی شدہ بھائیوں سے بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی قسم کی سہیلیاں بھائیوں کو سہیلیوں سے بیاہ دیتی ہیں، مگر جہاں سے شرم و حیا اٹھ گیا وہاں کوئی اور ہی کھیل کھیلتے ہیں۔ لڑکیاں سہیلیوں سے ملنے کے بہانے ان کے بھائیوں سے ملتے ہیں۔ اس دلہن کی بہن سے میں نے پوچھا کہ ان تینوں میں سے کسی کا بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے؟ اس نے بتایا کہ جس کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا اس کا ایک بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے۔ میرے پوچھنے پر لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اس سہیلی کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ سہیلی کا یہ بھائی ان میں بیٹھ جاتا اور گپ شپ لگاتا تھا۔
लड़की से मैंने ये भी मालूम कर लिया कि उसकी बहन सहेली के भाई के साथ बेतकल्लुफ़ थी। बाद में बहन ने छोटी बहन को वहाँ ले जाना छोड़ दिया था। उसे छोटी बहन ने महसूस भी किया था। उस भाई के मुतालिक बहन ने बताया कि खूबरू नौजवान है, हंसमुख है और कसरती जिस्म वाला है, तबीयत का शौक और दिलेर है। महरू के मुतालिक लड़की ने बताया कि उसकी बहन के पास आती जाती थी, बहन उसे पसंद करती थी, कहा करती थी कि बड़ी दिलचस्प औरत है। मैंने लड़की से पूछा कि सहेली के उस भाई और अपनी बहन के ताल्लुकात के मुतालिक उसकी क्या राय है। आप जो कुछ पूछ रहे हैं वो सच सच बता रही हूँ, उसने जवाब दिया। मेरा अपना दिल कुछ और किस्म का है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आप खुद सियाने मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। महरू के मुतालिक ये ज़रूर कहूँगी कि वो शरीफ औरत नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि वो वजाहत करे ये औरत क्या करती है, लेकिन लड़की ने कोई बात या खास वाक़या नहीं सुनाया। अलबत्ता उसने ऐसा लहजा इख्तियार किया जिससे मैं समझ गया कि महरू ने उस लड़की को भी किसी उम्मीदवार का पैगाम दिया होगा जो लड़की ने कबूल नहीं किया। अपनी बहन के चाल चलन के मुतालिक उसने शक का इजहार नहीं किया। ये भी वसूख से कहा कि उसने सहेली के भाई से कभी चोरी छुपे की मुलाकात नहीं की। बहरहाल उस लड़की ने मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़मीन हमवार कर दी। मैंने उसे भी फारिग कर दिया। मैंने घर के मर्दों को बुलाकर तसल्ली दी, कुछ हिदायत दी और थाने चला गया। मुखबर आ गए थे और जाने ही वाले थे। मैंने उन्हें गुमशुदा दुल्हन की सहेली के भाई का नाम बताकर कहा कि उसके मुतालिक तमाम तर मालूमात हासिल करें। उन्हें रुखसत करके मैं इन दो किरदारों के मुतालिक सोचने लगा, एक महरू और दूसरा सहेली का भाई, जिसका सही नाम अगर मुझे याद रह गया है तो आसिफ था। मेरा ख्याल था कि इस फरार में महरू ने मदद दी है, वरना जो आदमी तांगा लाए थे वो कैसे जान गए थे कि लड़की फलां वक्त बाहर आ जाएगी। मुझे अब ये फैसला करना था कि उन पर बराह रास्त हमला कर दूं या कुछ शहादत और सुराग फराम करके उन्हें घेरूं। तफ्तीश का ये मरहला बड़ा नाजुक और खतरनाक होता है। बगैर शहादत के मुश्तबे पर हमला करो तो साफ बचकर अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर लेता है। मैंने फैसला किया कि पहले तांगे वाले को तलाश करूं, हो सकता है उन दोनों आदमियों को पहचानता हो। मेरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रोहतक के किसी गांव का रहने वाला रघुनाथ था। वो था तो हिंदू, लेकिन मुसलमान की औलाद मालूम होता था। दिलेर भी था, थानेदार भी। उसमें मुसलमानों के खिलाफ ज़रा भर तासुब नहीं था। उस शख्स पर मैं हर किस्म की सूरत हाल में एतमाद किया करता था। मैंने उसे दुल्हन की गुमशुदगी की वारदात सुनाई और कहा कि कल सुबह कस्बे के तमाम तांगाबानों से मालूम करे कि गुज़िश्ता रात फलां जगह से कौन सवारी ले गया था और कहाँ ले गया था। मैंने उसे सवारियों के मुतालिक तमाम तफसीलात बता दी। लड़की के मुतालिक यही बताया कि वो किस भेस में थी। कस्बे में तांगों की तादाद 34 थी। ये टूटे फूटे यक्के थे जो करीबी देहात तक जाते थे। कस्बे के अंदर उनकी ज़रूरत कम ही होती थी क्योंकि फासले ज़्यादा नहीं थे। तांगों की इतनी थोड़ी आमद की चेकिंग कोई मुश्किल काम नहीं था। मुश्किल होता भी तो हमें यह काम करना था। सिर्फ तांगे वाला ही बता सकता था कि उसने सवारियां कहाँ उतारी थी। रघुनाथ ने उसी वक्त कांस्टेबलों को बुलाकर उस ड्यूटी की तकसीम रघुनाथ ने उसी वक्त कांस्टेबलों को बुलाकर इस ड्यूटी की तकसीम कर दी। मैंने कांस्टेबलों को खबरदार किया कि किसी ने किसी तांगे वाले से एक पैसा भी लिया तो जानते हो कि मैं क्या हशर करूंगा। रात के 11 बज चुके थे। भूख और नींद ने परेशान कर रखा था। मैं घर गया, नहाया, खाना खाया, सो गया। सुबह 5 बजे कांस्टेबल ने जगाया और बताया कि कत्ल की वारदात आई। लाश शनाख्त की जा चुकी थी, अभी मौके वारदात पर पड़ी थी। कस्बे के साथ एक मैदान था जिसमें दरख्त भी थे। वहाँ बच्चे खेला करते थे। चंद एक नौजवानों ने वहाँ अखाड़ा खोदा हुआ था। वो अखाड़ों का ज़माना था। नौजवान वर्जिश करते, कुश्ती लड़ते, कबड्डी खेलते थे। लिबास की बजाय सेहत और जिस्म की साख्त पर तवज्जो दी जाती थी। इज्जत फैशनी लिबास की कम और तनुमंद जिस्म वाले की ज़्यादा होती थी। यही वजह थी कि उस वक़्त किरदार पुख्ता थे और जुर्रतमंदी भी थी। किसी किसी को दिलेरी गलत रास्ते पर ले जाती थी, जैसे लड़की की गुमशुदगी की वारदात में हुआ। लेकिन जो कोई सुनता था चौंक उठता था और हाथ कानों पर रख लेता था। मैं मौका वारदात पर गया। तमाशाई ज़रा दूर खड़े थे। अखाड़े के किनारे पर एक लाश चित पड़ी थी। खूबरू जवान था। जिस्म के पट्टे निहायत अच्छी तरह बनाए गए थे। उसने पहलवानों वाला लंगोट बांध रखा था। जिस्म पर तेल की मालिश की हुई थी। तेल की शीशी लग रखी थी और उसके करीब उसके कपड़े पड़े थे। उम्र 22-23 साल थी। लाश की जुबान दांतों में जकड़ी हुई थी। आंखें कुदरती हालत से ज्यादा खुली हुई थी। मकतूल का बाप, माँ, बहन और 2 छोटे भाई जिस तरह चीख चिल्ला रहे थे, उससे आसमान का सीना चाक हो रहा था। मैंने पहला काम ये किया कि खोजी को लाने के लिए कांस्टेबल को दौड़ाया। खोजी 1.5 मील दूर गांव में रहता था। लाश का नजरी मुआयना किया। जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। गला घोंटा गया था। गर्दन पर निशान बाज़िया थे। गले में रस्सी डाली गई थी। रस्सी वहीं पर ही थी। यह चारपाई की अदवाइन की गज पर लंबी रस्सी थी। मैंने लाश को उठवाकर जरा परे कराया
مجھے امید تھی کہ قاتل کی کوئی نہ کوئی نشانی مل جائے گی۔ نشانی مل گئی، یہ ایک تعویذ تھا۔ یہ نصف انچ مربع تعویذ چاندی کا تھا، اس کے ساتھ کالی ڈوری تھی۔ یہ مقتول کا بھی ہو سکتا تھا، قاتل کا بھی۔ لوگ گلے میں تعویذ باندھا کرتے تھے جن کی ڈوری زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ یہ تعویذ مقتول کا ہے؟ اس نے بتایا کہ مقتول کا نہیں، اس نے تعویذ کبھی نہیں باندھا تھا۔ پھر یہ قاتل کا تھا۔ ڈوری ٹوٹی ہوئی اور پرانی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتول نے مرنے سے پہلے قاتل سے بچنے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ قاتل نے اس کے گلے میں رسی ڈالی تو مقتول نے اس کی تعویذ کی ڈوری پکڑ لی ہوگی۔ اس کا گلا گھونٹنے کے لیے ڈوری پر زور دیا تو وہ ٹوٹ گئی۔ یہ تو قتل کا طریقہ تھا جو رسی کی موجودگی اور مقتول کی گردن پر رسی کے نشانات سے واضح تھا۔ میرا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے اکھاڑے میں دیکھا، گزشتہ شام اکھاڑے میں آنے والے کھودی ہوئی مٹی جمع کر کے گئے تھے۔ اس کے کنارے کے ساتھ پاؤں کے بہت سے نشان تھے اور مٹی کی حالت بتاتی تھی کہ یہاں قاتل اور مقتول کا مقابلہ ہوا ہے۔ ہموار مٹی پر پاؤں کے صاف نشان تھے جن کا رخ بتاتا تھا کہ واردات کے بعد قاتل ادھر سے واپس گیا۔ آنے کے نشان نہیں تھے۔ کھودی ہوئی ہموار اور نرم مٹی پر جس میں تیل اور پسینے کی آمیزش بھی تھی، یہ نشان جنہیں کھرے کہا جاتا ہے بڑے واضح اور بڑے کرامت تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان کا مولڈ تیار کرنے کا فوراً انتظام کریں۔ تماشائیوں کو میں نے کہا کہ اس اکھاڑے میں جو آدمی آئے تھے وہ آگے آ جائیں اور مقتول کے متعلق جو کچھ بھی کوئی جانتا ہے وہ آ کر بتائیں۔ میں نے سب کو یقین دلایا کہ انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ میرا انداز درخواست والا تھا، اس میں تھانے داروں والا روب نہیں تھا۔ اس کا اچھا اثر ہوا۔ کچھ آدمی آگے آگے، باقی سب کو میں نے دور چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سی اور غیر اہم بات بھی آ جائے تو فوراً میرے پاس آ جائے۔ رگھوناتھ بھی آ گیا تھا، اسے میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کو کہا۔ قصبے میں سول اسپتال تھا جس کا سول سرجن پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا، البتہ دیگر پیچیدہ معائنوں وغیرہ کے لیے ہمیں دور جانا پڑتا تھا۔ میں نے وہیں چارپائی منگوائی اور بیٹھ گیا۔ اکھاڑے میں جو افراد آتے تھے وہ سب موجود تھے۔ ان کی تعداد 9 تھی، 5 ہندو اور 4 مسلمان۔ یہ سب نوجوان تھے، مقتول کے ہم عمر۔ ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ سورج نکلنے سے بہت پہلے اکھاڑے میں آتے تھے۔ مقتول ان سے پہلے سحر کی تاریکی میں آ جایا کرتا تھا، یہ اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ یہ لڑکے ورزش کرتے اور کشتی بھی لڑتے تھے، شام کو بھی اکھاڑے میں آتے تھے۔ میں نے ان سب کو الگ بٹھا دیا تھا، ان کے علاوہ 7 آدمی اور بھی تھے۔ میں اکیلے کو اپنے پاس بلاتا، اسے یہ یقین دلاتا کہ وہ جو کچھ بھی بتانا چاہے بتا دیں، کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اس نے کیا بتایا۔ میں نے تمام لڑکوں کو باری باری بلایا، پھر بڑی عمر کے جو 7 آدمی تھے انہیں بھی باری باری بلایا۔ ان میں 2 ہندو اور 5 مسلمان تھے، یہ سب باعزت حیثیت کے لوگ تھے۔ میں نے ان سب پر جرح بھی کی۔ ان سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھی کہ مقتول کو جوانی کے جوش پر قابو نہیں تھا، چال چلن کا برا نہیں تھا، لوفر اور لفنگا بھی نہیں تھا، غنڈہ گردی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس میں نقص یہ تھا کہ اپنے آپ کو بہت دلیر اور بہادر سمجھتا تھا، اپنے جسم اور طاقت پر اسے ناز تھا۔ جس کسی کو دیکھے کہ اس کا جسم موٹا تازہ ہے اور وہ ذرا اینٹ کر چلتا ہے تو اسے کشتی کے لیے چیلنج کرتا تھا۔ میرے لیے اس کردار کو سمجھنا مشکل نہیں تھا، ایسے کردار اب بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ جو ہی جوان ہوتے ہیں اپنے آپ کو رستم سمجھنے لگتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے اور بازو پھیلا کر پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں۔ یہ جوانی کا جوش ہوتا ہے۔ ان میں کچھ نوجوان لوفر بازی شروع کر دیتے ہیں اور بعض صرف اینٹتے ہیں۔ وہ غنڈہ گردی سے جو بچتے ہیں اس میں شرافت کا دخل نہیں ہوتا۔ ان میں دراصل اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ ایسی ویسی حرکت کریں، وہ اپنے آپ کو دلیر ضرور سمجھتے ہیں۔ میں نے چونکہ نفسیات کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کیا اور عملی زندگی میں بھی مختلف النوع کو دیکھا ہے تو میں اس کے قوائف سے واقف ہوں۔ ایسے رستم نوجوان ہیر رانجھے کا ڈرامہ ہی کھیلا کرتے ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی ان پر مرتی۔ میں نے اس کے دوستوں سے الگ الگ پوچھا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی یا لڑکیوں کی بات کی تھی۔ اس قسم کے کردار اپنے عشق و محبت کے من کھرنٹ قصے سبھی کو سناتے رہتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی کی بات نہیں کی تھی۔ 2 دوستوں نے وثوق سے کہا کہ لڑکی کے ساتھ اس کا چکر ضرور رہا تھا۔ میں نے بہت کوریدا، یہ بھی پوچھا کہ وہ کون سے محلے میں زیادہ تر جاتا تھا۔ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ مقتول کا باپ بھی سر اونچا رکھنے والا شخص تھا، بیٹے کو غالباً اسی نے خراب کیا تھا۔ ان لڑکوں کے بعد میں نے بڑی عمر کے آدمیوں کو باری باری بلایا۔ سب نے لڑکوں کے بیان کی تصدیق کی۔ وہ چونکہ سنجیدہ عمر کے آدمی تھے اس لیے انہوں نے سنجیدگی سے باتیں کی۔ ہندوؤں نے شکایت کی کہ ان کی لڑکیوں کو اس قسم کے مسلمان لڑکوں سے اطرا رہتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس قسم کے لڑکے ہندوؤں کی نظروں میں ساری قوم کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقتول کے باپ سے کہہ چکے تھے کہ اس کا بیٹا اوچھی حرکتیں کرتا پھرتا ہے، لیکن باپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔
یہ تمام آدمی مجھے مقتول کے متعلق تو بہت کچھ بتا گئے، لیکن مجھے ذرا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی، اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ میں نے ہندو افراد کو ایک بار پھر بلایا اور ان سے فردن فردن پوچھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا ان کی لڑکیوں کو مسلمان لڑکوں سے خطرہ رہتا ہے، اس قسم کا وہ کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں، اور کیا مقتول کا کسی ہندو لڑکی کے ساتھ دوستانہ تھا۔ یہ لوگ مجھے کوئی واقعہ نہ سنا سکے، صرف شکایت تھی۔ مجھے شک ہوا کہ مقتول ہندوؤں کا شکار ہوا ہے، لیکن میں اتنی جلدی تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ ہندو قتل کی واردات کر سکتا ہے۔ ہندو ہجوم کی صورت میں کم تعداد اور نہتے مسلمانوں کا کچھ تو خون کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہندو کسی مسلمان کو للکارنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھا کہ قاتل کوئی ہندو ہو سکتا ہے، اور قاتل کرائے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہندوؤں نے منہ مانگا پیسہ دیا ہوگا۔ تعویذ صاف بتاتا تھا کہ قاتل مسلمان ہے۔ اس تفتیش سے مجھے یہی حاصل ہوا کہ مقتول کیسا تھا، اس سے قتل کے باعث کی بھی نشاندہی ہوتی تھی۔ مسئلہ البتہ خاصا ٹیڑھا تھا۔ اس دوران کھوجی آ گیا تھا اور اکھاڑے سے دور دور تک کھرے دیکھ آیا تھا۔ میدان میں گھاس تھی جو خشک بھی ہونے لگی تھی۔ اکھاڑے والا کھرا کہیں نظر نہ آیا، کہیں غائب ہو گیا۔ کھوجی نے بتایا کہ کھاڑے میں کھرا قاتل کی واپسی کا ہے۔ دور کے کھرے بتاتے تھے کہ وہ آیا دوسری طرف سے تھا۔ آبادی کے قریب جا کر کھرے غائب ہو گئے۔ آگے سڑک بھی تھی اور لوگوں کے پاؤں تلے کوئی کھرا محفوظ نہیں تھا۔ میں نے کھرے کا مولڈ بنوانے کے لیے تو کہہ ہی دیا تھا، لیکن تجربہ کار کھوجی کا ذہن بہترین مولڈ ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ برسوں تک کھرے ذہن میں محفوظ رکھتے اور اس طرح پہچان لیتے تھے جیسے انہوں نے ابھی ابھی دیکھے ہیں۔ مشکل یہ تھی کہ ان کی گواہی عدالت میں تسلیم نہیں کی جاتی تھی۔ تفتیش میں ان کی مدد معمے حل کر دیا کرتی تھی۔ اس لیے اس کھرے کے متعلق اس نے بتایا کہ دیسی جوتی ہے اور نئی ہے۔ اور نئی ہے۔ تلوے کی سلائی میں اس نے کوئی ایسی خصوصیت نوٹ کی تھی جو مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے وہی مقتول کے باپ کو بلایا، اسے پوچھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی یا دعوت تھی۔ اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کے چال چلن کی اس نے بہت تعریف کی۔ میں نے جرا کی تو بھی اس کے منہ سے کام کی کوئی بات نہ نکلی۔ وہ ہر بات میں ظاہر کرتا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے بیٹے سے سارا شہر ڈرتا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اپنا جوان بیٹا مروا کر بھی آپ کا بل پہلے کی طرح موجود ہے۔ آپ کے بیٹے سے سارا شہر ڈرتا ہوگا، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ اسے سارا شہر جانتا بھی تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قاتل مل جائے تو مجھے بتائیں کہ کبھی کسی آدمی نے آپ سے یہ شکایت کی تھی کہ آپ کے بیٹے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ میں نے طنزیہ کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر لیں اور مجھے صحیح جواب دیں۔ اس نے دو مسلمانوں کا نام لے کر، جن میں ایک حاجی تھا، کہا، انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی۔ کہتے تھے کہ یہ لڑکا کسی روز تمہاری عزت خراب کرے گا۔ ان دونوں کی جوان بہو بیٹیاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور ان کے جوان بیٹے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ایک کی ایک بیٹی جوان ہے اور دوسرے کی بہو جوان ہے۔ دونوں کے بیٹے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقتول نے ان لڑکیوں میں سے کسی کو چھیڑا ہوگا اور اس کے نتیجے میں قتل ہو گیا۔ باپ نے ایسے کسی الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا۔ مقتول کی ماں کو بلایا۔ وہ بیان دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ جس ماں کا جوان بیٹا قتل ہو جائے اسے تو ہر جیتا جاگتا انسان قاتل نظر آتا ہے۔ ماں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت تو اس ماں کی تھی۔ اس سے بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ مقتول کے بھائی چھوٹے تھے۔ ایک بہن جوان تھی جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ جذباتی طور پر وہ بھی بات کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے جذبات کا ساتھ دے کر اس کی زبان رواں کر لی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہارے اتنے خوبصورت بھائی کے قاتل کو تمہارے سامنے پھانسی دوں گا۔ اس سے میں وہی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ یہ تو میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس خاندان کی کسی کے ساتھ ایسی عداوت نہیں تھی کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی۔ قتل کا باعث ایک ہی رہ گیا تھا، کسی لڑکی کو اس نے چھیڑا ہوگا یا کسی لڑکی کے ساتھ مراسم ہوں گے۔ مقتول کی بہن سے میں نے پوچھا کہ مقتول شادی شدہ تھا یا رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ خالہ کی لڑکی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی۔ ابھی دن مقرر کرنا باقی تھا، لیکن مقتول نہیں مانتا تھا۔ اس انکشاف نے میرا ذہن کھول دیا۔ میں نے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے گھر کا رشتہ چاہتا تھا جہاں سے نہیں مل سکتا تھا۔ کیوں؟ وہ برادری کے باہر کا خاندان ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ رشتہ دیا بھی جا رہا تھا۔ پرسوں اس لڑکی کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ کیا اس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے ساتھ میل جول تھا؟ وہ میری سہیلی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ میرے گھر آتی رہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ لڑکی تو اسے بہت چاہتی تھی۔ یہاں لڑکی روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ بہت دیر تک روتی رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ اس نے اپنے دل کی تسکین کے لیے کہا، میرا بھائی شیر تھا، پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں اور پتہ نہیں
کس کی نظریں بد کھا گئی ہے۔ جس راستے سے گزرتا تھا، کیا مرد کیا عورتیں راستہ چھوڑ دیتی تھیں، اور یہ لڑکی تو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ یہاں وہ چپ ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لیکن اچھا ہوا کہ اس کے ساتھ میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے شریف لڑکی سمجھی تھی۔ اس نے کہا، میرا اور اس کا اتنا پیار تھا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، مگر وہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ آپ کو تو معلوم ہے یہ وہی لڑکی ہے جو شادی کی پہلی رات ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے پرسوں رات۔ اس کا نام جمیلہ، لڑکی نے جواب دیا۔ آپ کو رپورٹ مل چکی ہے نا؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ پلنگ کی چادر باندھ کر اور اوپر کمبل لپیٹ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے یوں دھکا لگا جیسے کسی نے بے خبری میں میرے منہ پر گھوسا دے مارا ہو۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقتول کا تعلق گمشدہ دلہن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے یاد دلایا کہ مفرور دلہن اپنی ایک سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ میں نے اس ناگہانی دھکے سے سنبھل کر لڑکی پر نئے زاویوں سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ ساری جرح اور جواب لکھنے کی ضرورت نہیں، مختصر یوں کہ بہن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی اور سہیلی دلہن کی باہر بھی ملاقاتیں ہوتی تھی یا نہیں۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کو والہانہ انداز سے چاہتے تھے۔ اس کے سامنے جمیلہ مفرور دلہن نے اپنے ہونے والے خاوند کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا، بلکہ اسے کالی چھپکلی کہا تھا، اور وہ اسے کالی چھپکلی ہی کہا کرتی اور ایسی نفرت کا اظہار کیا کرتی تھی جو اس کی برداشت سے باہر تھی، لیکن اپنے والدین سے یہ رشتہ منسوخ نہیں کرا سکتی تھی۔ مقتول کی بہن نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا کہ مقتول بھی کالی چھپکلی کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے 2-3 بار یہ بھی کہا تھا کہ اس نے اس لڑکے دلہا کو راستے میں روک کر کہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت لڑکی کے قابل نہیں ہو، شادی سے انکار کر دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ کالی چھپکلی نے کچھ مرا مرا سا جواب دیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو مقتول کے دانت توڑ دیتا، لیکن دلہا میاں کالی چھپکلی ہی ثابت ہوا۔ لیکن مقتول کی بہن نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی اس لڑکی سے بچ گیا، سارے خاندان کی رسوائی ہوتی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جمیلہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ تو کیا اسے گھر سے کوئی اٹھا لے گیا؟ اس نے جواب دیا، اس نے جس طرح میرے بھائی پر ڈورے ڈالے تھے اسی طرح کسی اور کو بھی پھانس رکھا ہوگا۔ تم اس کی سہیلی تھی؟ میں نے پوچھا کہ جمیلہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اس نے جواب دیا۔ اس کا بھاگ جانا ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا تھی۔ میں تو اسے شریف کہتی تھی۔ میرے دل میں اس شک کا پیدا ہونا قدرتی تھا کہ جمیلہ کو مقتول نہیں بھگایا ہوگا اور وہ اسی کی پاداش میں قتل ہوا۔ اس امکان پر مجھے غور کرنا تھا۔ مقتول کی بہن سے میں براہ راست نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ بھگانے والا اس کا بھائی ہی تو نہیں تھا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جمیلہ کا موضوع ٹھپ کر کے میں مقتول کے قتل پر آ گیا۔ اس کے متعلق 2-4 باتیں کر کے میں نے لڑکی سے پوچھا، گزشتہ رات تمہارا بھائی گھر تھا؟ وہ دیر سے تو نہیں آیا تھا؟ وہ اکثر ذرا دیر سے ہی گھر آیا کرتا تھا، بہن نے جواب دیا۔ رات کو وہ کچھ جلدی آ گیا تھا۔ غصے میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ خوش تھا یا گھبرایا ہوا تھا؟ میں نے غور نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ اس سے 1 رات پہلے بھی دیر سے آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ دلہن کے فرار کی رات تھی؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ جب آیا تو میں سو گئی تھی، صبح جاگی تو وہ ورزش کرنے گیا تھا۔ وہ ہر روز کی طرح خوش باش تھا یا تم نے اس میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ اس میں تبدیلی تو آئی گئی تھی، بہن نے جواب دیا۔ جمیلہ کی شادی نے اسے مغموم کر دیا تھا۔ تمہارے گھر میں یہ خبر کب اور کس طرح پہنچی کہ جمیلہ کمرہ عروسی سے غائب ہو گئی ہے؟ دوسری صبح جمیلہ کی بہن گھبرائی ہوئی آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس نے جمیلہ کے متعلق پوچھا اور پھر رازداری سے بتایا تھا کہ جمیلہ رات سے لاپتہ ہے۔ تمہارا بھائی کہاں تھا؟ گھر نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میری ماں جمیلہ کے سسرال چلی گئی، تھوڑی دیر بعد بھائی آ گیا۔ میں نے اسے یہ خبر سنائی تو اس نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اسی کے متعلق باتیں شروع کر دی۔ اس نے کہا تھا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، میرا بھی یہی خیال تھا۔ معمہ میرے لیے معمہ ہی رہا۔ میرا خیال تھا کہ جمیلہ مقتول کے ساتھ گئی ہوگی، مگر بہن بتا رہی تھی کہ مقتول رات گھر سویا تھا، اگلی رات بھی گھر تھا۔ اگر جمیلہ اس کے ساتھ گئی ہوتی تو مقتول بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ اگر یہ جرم مقتول کا ہی تھا تو لڑکی کو قصبے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جمیلہ کو کہیں چھپا رکھا ہوگا اور موزوں وقت پر قصبے سے باہر لے جانے کا پلان بنایا ہوگا، اس شک کے پیش نظر کہ جمیلہ کو مقتول لے گیا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جمیلہ کو اس گناہ کا معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مقتول کی کارستانی ہے۔ اس نے برادری کے دلیر قسم کے آدمیوں کو بتا دیا ہوگا، ان آدمیوں نے مقتول کو قتل کر دیا ہوگا۔ دلہا میں قتل جیسے جرم کی جرات نہیں تھی، وہ خودکشی کر سکتا تھا، اس کی بھی اس میں جرات نہیں تھی۔ اس کا باپ اور جمیلہ کا باپ قتل کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دلہا اور دلہن کے بھائی چھوٹے تھے، چچے، تائے، ماموں اور ان کے بیٹے قابل غور تھے۔ اگر قاتل ان میں سے کوئی تھا تو اس نے دلہن اور دلہا کے والدین سے اپنے ارادے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے وہ تھانے آ گئے۔ اگر وہ بھی قتل کی اسکیم میں شریک ہوتے تو پولیس کو لڑکی کے فرار سے بے خبر رکھتے۔
बहरहाल मैं अंधेरी भूल भुलैयों में रच गया था। मैं ज़हन में जुर्म के इर्तिकाब का जो भी नक्शा बनाता था, उसकी लकीरें किसी न किसी मुकाम पर रुक जाती और आगे खूब अंधेरा आ जाता। मैंने हालात आपके सामने रख दिए। ये ऐसे हालात थे कि फ़ौरन एक शक पैदा होता था, मगर आगे जाकर एक ऐसा सवाल सामने आ जाता जिसका कोई जवाब नहीं मिलता था। मेरी कोशिश थी कि शाम तक तफ्तीश मुकम्मल कर लूँ। ये मुमकिन नहीं था। तजुर्बे और फ़हम फ़िरासत की बिना पर यह इम्कान मेरे ज़हन में नक्श हो गया कि दुल्हन के फ़रार और उसके कत्ल की वारदात का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तफ्तीश करने वाले ऑफिसर के लिए यही मरहला मुश्किल होता है। अगर वो कराइन और हालात में बहता चला जाए तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अपनी अकल का इस्तेमाल, खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोशिश की जाए, कोई वादा माफ़ गवाह मिल जाए, मुश्तबे को तशद्दुद की चक्की में डालकर किसी ना किसी से झूठा सच्चा इकबाल जुर्म करा लिया जाए, तो अदालत में जाकर केस चौपट होता और बेइज्जती होती है। आजकल तो पुलिस इस बेइज्जती की आदी हो चुकी है। अदालतें भी परवाह नहीं करती। अंग्रेज़ के ज़माने में मजिस्ट्रेट और सेशन जज शक पर मुलजिम को तो बरी कर देते थे, लेकिन तफ्तीश करने वाले ऑफिसर को नहीं बख्शते थे। फैसले में लिख देते थे कि पुलिस ने तफ्तीश में और मुकदमे की तैयारी में मुजरिमाना गफलत बरती है। इस फैसले पर मुतल्लिका थानेदार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होती थी। मैं इस बेइज्जती से बचना चाहता था। ये बेइज्जती सिर्फ मेरी नहीं, पुलिस के सारे महकमे की तौहीन थी। मैंने वादा माफ़ गवाह की तो सोची ही नहीं। मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मुजरिम पेशावर ना हुए तो मैं इकबाल जुर्म करवा लूँगा। मैंने अखाड़े में जाने वाले 9 लड़कों को शामिल तफ्तीश कर लिया, उनके नाम पते लिख लिए, उनके दिलों से पुलिस का डर दूर किया और कहा कि उनके दोस्त के कातिल को पकड़वाने के लिए मुझे उनकी मदद की शदीद ज़रूरत है। उस वक्त दिन के 2-2:30 बज रहे थे। मैं उन लोगों को साथ लेकर सुबह से वहाँ बैठा था। मैंने लड़कों से कहा कि वो घरों को चले जाएं और खाना खाकर थाने आ जाएं। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई की। मकतूल के बाप को लाश की वसूली के लिए थाने चलने को कहा और मैं थाने चला गया। लाश तकरीबन मेरे साथ ही थाने में आई। पोस्टमार्टम हो गया था और रघुनाथ ने एक कमाल ये किया था कि तांगे वाले को उसने पकड़ लिया और उसे थाने ले आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट काबिल फ़हम थी। मकतूल के गले में रस्सी डालकर उसे मारा गया था। जिस्म पर और कोई चोट नहीं थी। मौत का जो वक्त लिखा गया था वो सुबह की तारीकी का वक्त था। तांगे वाला जल्दी मिल गया था। कांस्टेबलों को ज़्यादा वक्त सरफ नहीं करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ 4 तांगे चेक किए। 5वें तांगाबान ने बता दिया कि इस मोहल्ले में वो गया था। 5वें तांगाबान ने बता दिया कि वो उस मोहल्ले में गया था। उसे थाने ले आए। मैं पहुंचा तो उसे अंदर ले गया। मैंने उस पर कोई सवाल ना किया, उसी को बोलने का मौका दिया। मैं उसका चेहरा दिखता रहा। मालूम हो रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। बाज़ तांगाबान भी जुर्म में शरीक होते और उजरत लेते थे। ये आदमी ऐसा मालूम नहीं होता था। उसने बताया कि 2 जवान से आदमियों ने उसे कहा कि महल्ले से एक बीमार को लेना और रेलवे स्टेशन जाना है। पैसे तय करके उनके साथ किया और मुसलमानों के महल्ले में उसे सवारियों ने रोका और नीचे उतर कर कहा कि तीसरी सवारी अभी आती है। तांगाबान ने उन्हें कहा कि जाकर बीमार को ले आए। उसे कैसे पता चलेगा कि तांगा आ गया है? एक ने कहा कि बीमार आ रहा है। 15-20 मिनट गुजर गए। तांगाबान ने परेशानी का इजहार किया और कहा कि वो और ज़्यादा नहीं रुकेगा। तो दोनों ने उसे कहा कि वो इंतज़ार की जितनी उजरत मांगेगा देंगे। एक गली में से एक औरत निकली। बत्ती नहीं थी, चांदनी थी। ये पता चलता था कि वो औरत है। पहचानना मुश्किल था। एक जवान ने आहिस्ता से कहा, वही मालूम होती है। एक ने ज़रा ऊंची आवाज़ से कहा, ले आओ। वो औरत वापस गली में चली गई। 10-15 मिनट बाद गली में से कोई और निकला। करीब आया तो उसके सर पर कंबल था जो घुटनों तक गया हुआ था। उसका चेहरा कंबल में छुपा हुआ था। तांगाबान भी नीचे खड़ा था। उसे तांगे में बैठने को कहा गया। एक आदमी अगली सीट पर बैठ गया और दूसरा बीमार के साथ पिछली सीट पर बैठा। मैंने उसे पूछा कि बीमार मर्द था या औरत? उसने जवाब दिया। यही सवाल वो अपने आप से पूछता रहा। पहले वो उसे मर्द समझता था, लेकिन तांगे में सवार होते वक्त चूड़ियों की छनक बड़ी साफ सुनाई दी थी। उसने तांगे से उतरने तक कोई बात नहीं की थी। दूसरे दोनों भी खामोश रहे। तांगाबान ने उसे औरत समझा। आगे जाकर उसे यकीन हो गया कि ये औरत है। तांगाबान को रेलवे स्टेशन चलने को कहा गया। रेलवे स्टेशन पर तांगा पहुंचा तो गाड़ी जो पहले ही आई हुई थी चल पड़ी। अगली सीट वाला तांगे से उतरा और मायूस होकर बोला, अब क्या करें? पिछली सीट वाले ने कहा कि लारियों के अड्डे पर चलो। तांगे वाले ने कहा कि इस वक्त तो कोई लारी नहीं मिलेगी। एक ने कहा कि मिल जाएगी, रात को एक लारी जाती है। तांगाबान को ये पता नहीं चल सका कि वो लोग कहाँ जा रहे थे। वो तांगा लारियों के अड्डे पर ले गया और वहाँ इधर उधर 4-5 लाड़ियाँ खड़ी थी। जाने के लिए तैयार कोई भी नहीं थी। तांगा अड्डे वालों के कमरे के सामने रुका था। वहाँ रोशनी भी थी। एक आदमी बाहर खड़ा था। वो कमाला 10 नंबरिया था। उससे एक सवारी ने पूछा कि कोई लारी जा रही है। कमाले ने पिछली सीट की तरफ गौर से देखा और कमरे में चला गया। अंदर से एक और आदमी निकला। उसने तांगे के पीछे आकर बात की। उसने कहा कि एक लारी थोड़ी देर तक जा रही है। तांगा छोड़ दो, अंदर आ जाओ।
سواریاں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر جو بیٹھا تھا اس نے دوسری سواری سے پیسے لے کر تانگا بان کو دیے اور رخصت کر دیا۔ وہ تانگا لے آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جو 2 آدمی اسے محلے میں لے گئے تھے ان میں سے وہ اسے پہچان سکتا ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے اسے مدھم روشنی میں دیکھا تھا، اب شاید پہچاننے میں مشکل پیش آئے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اسے سامنے لاؤ تو بتا سکوں گا۔ تانگا بان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا۔ میں نے اس سے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں پوچھی اور اسے تھانے میں موجود رہنے کو کہا، پھر بھی کچھ تانگا بان نے میری مشکل آسان کر دی۔ تانگا بان مجھے مجرموں کے قریب لے گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں نے دودھ کی نہر نکال لی ہے۔ میں آپ کو لاریوں کے اڈے کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل لاریوں کے اڈے اس دور کے اڈوں سے مختلف ہو گئے ہیں۔ سواریوں اور بسوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ راستہ نہیں ملتا۔ یہاں صرف جیب کترے اپنے کرتب دکھاتے ہیں۔ میرے وقتوں میں لاریوں کے اڈے رات کے وقت بدماشی کے اڈے بن جایا کرتے تھے۔ تھوڑی سی لاریاں ہوتی تھی جو رات کو نہیں چلتی تھی۔ اڈے کے کمرے یا کمرہ چرسیوں اور چواریوں کا اڈا بن جاتا تھا۔ قصبوں میں ایسے 2 اڈے تھے، ایک لاریوں کا اڈا اور دوسرا تکیہ۔ ایک قبرستان میں ایک کوٹری ہوتی تھی جس میں قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملنگ سا رہتا تھا۔ اس کے پاس 3-4 اسی قسم کے ملنگ مستقل یا عارضی طور پر رہتے تھے۔ یہ لوگ چرس اور بھنگ پیتے اور ان چواریوں کا پہرا دیا کرتے جو ان کی کوٹری میں جوا کھیلتے تھے۔ لاریوں کا اڈا تو 10 نمبریے بدماشوں اور گنڈوں کا اڈا ہوتا تھا۔ یہ گروہ پولیس کے لیے درد سر بھی ہوتا تھا اور یہ لوگ پولیس کے کام بھی آتے تھے۔ میں اس اڈے سے واقف تھا، کمال بدماش کو بھی جانتا تھا، میرے ہی قصبے کا رہنے والا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اڈے کے دونوں ٹھیکیداروں کو بلا لائے۔ اڈا دور نہیں تھا، اتنے میں اکھاڑے والے لڑکے آ گئے۔ میں نے انہیں باری باری بلا کر پوچھا، مقتول کا سب سے زیادہ گہرا دوست کون تھا؟ میں اس لائن پر کام کر رہا تھا کہ لڑکی کو بھگا لے جانے والا مقتول تھا۔ یہ پختہ شک تھا، یقین نہیں تھا۔ پہلے 4 لڑکوں نے ایک ہی لڑکے کا نام لیا۔ میں نے دوسروں سے نہیں پوچھا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھ لیا، اس کا نام ارشاد یا دلشاد بتایا گیا تھا۔ ذہن سے نکل گیا، اب اسے ارشاد کہہ لیں۔ وہ مقتول کی عمر اور اسی کے جسم کا نوجوان تھا۔ میں نے ان سب کو برآمدے میں بلایا اور لائن میں کھڑا کر کے تانگا بان سے کہا کہ وہ دیکھے کہ ان میں وہ لڑکا کون ہے جو اس کے تانگے میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ نہیں پہچان سکے گا۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ اگر میرا مطلوبہ آدمی ان میں ہوا تو وہ تانگے والے کو پہچانتا ہوگا۔ اس صورت میں اس کے چہرے کے تاثرات یقیناً تبدیل ہوں گے۔ تانگے والے نے ہر ایک لڑکے کو دیکھنا شروع کر دیا اور میں بھی ہر لڑکے کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے زیادہ تر ارشاد کا چہرہ دیکھا۔ تانگا بان اس کے سامنے رک گیا، اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ارشاد کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ تانگا بان اگلے لڑکے کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر ارشاد کو دیکھا۔ تانگا بان پھر آگے چلا گیا۔ میں نے پیچھے جا کر ارشاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے لائن سے باہر نکال کر دبی سی آواز میں کہا، میرے کمرے میں چل کر بیٹھو۔ اس کے چہرے پر جو رنگ اڑا اور جو رنگ آیا اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ احمد یار خان یہی تمہارا آدمی ہے۔ دوسرے کسی بھی لڑکے کے چہرے پر کوئی مشکوک تاثر نہیں تھا۔ میں نے ارشاد کو اپنے دفتر میں بھیج کر لڑکوں سے کہا، شاباش میرے بچوں، جہاں جی چاہتا ہے بیٹھو لیکن یہیں رہنا۔ میں نے ارشاد کو اس خیال سے پکڑا تھا کہ نوجوان دوست جوانی کے جوش اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک دوسرے کی مدد نتائج سے بے پرواہ ہو کر کیا کرتے ہیں۔ اگر اغوا کا مجرم مقتول ہی تھا تو اس کے کسی گہرے دوست نے اس کی مدد کی ہوگی۔ وہ ارشاد ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ ارشاد اس کا گہرا دوست تھا۔ تانگا بان نے لڑکوں کے وہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے کہا، یہی معلوم ہوتا ہے جسے آپ نے پکڑا ہے۔ میں نے شناخت کا یہ جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ غیر قانونی تھا۔ ملزم کی شناخت کا طریقہ اور ہوتا ہے، اسے 10-12 غیر متعلق آدمیوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، سب کے سروں پر پگڑیاں یا رومال ڈال دیے جاتے ہیں، اسے شناخت پریڈ کہتے ہیں، اور یہ شناخت ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ شناخت کو مصدق کا صرف اس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ شناخت کرنے والا وثوق سے کہے کہ یہ ہے وہ آدمی، پھر مجسٹریٹ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں مقدمے میں اس شناخت کا ذکر ہی نہیں کروں گا۔ میں نے اندر جا کر ارشاد کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے سے جوانی کا جوش پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے کوئی تمہیدی لیکچر نہیں دیا، اس پر اپنی تھانے داری کا رعب نہیں جمایا۔ بڑے تأمل سے پوچھا، ارشاد بھائی دلہن کہاں ہے؟ اس کا منہ کھل گیا، پھر وہ ہنس پڑا، مگر یہ ہنسی نہیں تھی۔ اس نے شاید خود ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ ہنس نہیں سکا۔ وہ گھبرایا اور آہستہ سے بولا، دلہن کو کون سی دلہن؟ دیکھو ارشاد، میں نے اسے بڑے اچھے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بھائی کہا ہے، میں بھائی کا حق ادا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم بڑے بھائی کا حق ادا کرو۔ تانگے والے نے تمہیں پہچان لیا، ابھی 2 اور آدمی تمہیں پہچاننے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے چاہیے کہ تمہیں فوراً حوالات میں بند کر دوں، لیکن تمہاری عمر پر ترس آتا ہے، مجھے کچھ دو اور مجھ سے کچھ لو۔ اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ جمیلہ کو تم لے جا رہے تھے یا تمہارا دوست؟ وہ پیشہ ور مجرم تو تھا نہیں، احمق لونڈا تھا جسے ہندوؤں کی زبان میں مورکھ بالک کہتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔
میں نے چند اور باتیں کہہ کر اس کا رہا سہا دم بھی توڑ دیا اور اس کا ہمدرد بھی بن گیا۔ اس نے ایک نہایت احمقانہ سوال کیا، کہنے لگا، آپ میرے گھر والوں کو تو نہیں بتائیں گے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اب تو ساری دنیا سنے گی۔ میں نے اسے ہم عمر دوستوں کی طرح کہا، نہ یار، مجھے تم ایسا کچا سمجھتے ہو کہ دوسروں کو بتاتا پھروں گا؟ تم نے مجھے کیا بتایا ہے؟ لڑکی کو آصف مقتول لے جا رہا تھا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تو ویسے ہی ساتھ چلا گیا تھا۔ ارشاد بھائی، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، آصف قتل ہو چکا ہے۔ تم جو جھوٹ بولنا چاہو بول سکتے ہو آصف، اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میں تمہیں فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں، تھانے اور جیل خانے کا چکر بہت برا ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو تم جھوٹ بول کر اس میں سے نہیں نکل سکو گے، بلکہ اور زیادہ پھنسو گے۔ مجھے ہر بات سچ سچ بتا دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جھوٹ کہاں اور کس قسم کا بولنا ہے۔ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، مجھ سے مدد اور ہمدردی کی توقع رکھو۔ تم کلمہ کو بچے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا وہ تو اپنی احمق ذات میں غرق ہو چلا تھا۔ میں نے اسے جذباتی سہارا دیا۔ اس نے واردات سنا دی۔ اس کا احتسار یہ ہے کہ مقتول اور جمیلہ کی محبت تھی، جس طرح مقتول کی بہن نے بیان کی تھی، اور ارشاد مقتول کا ہمراز دوست تھا۔ اسے بتاتا رہتا تھا کہ جمیلہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور وہ حالہ کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد کے بیان کے مطابق مقتول اور جمیلہ باہر صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، باقی ملاقاتیں مقتول کے گھر میں اس کی بہن کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ ان کے زبانی پیغام مہرو نام کی عورت لاتی لے جاتی تھی۔ جمیلہ کی منگنی کالی چھپکلی سے ہو گئی۔ ارشاد نے باتوں کی روانی میں اس کا نام نہیں لیا، کالی چھپکلی ہی کہا تھا۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جمیلہ نے اسے کالی چھپکلی کہا تھا۔ اس نے مقتول کو بتایا، مقتول نے ارشاد کو بتایا، اور اس بیچارے کا یہی نام دھر دیا گیا۔ پھر شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ مقتول انہی نوجوانوں میں سے تھا جن کی میں تشریح کر چکا ہوں۔ اپنے آپ کو رستم زمان سمجھتے ہیں اور جوانی انہیں اندھا کر دیتی ہے۔ مہرو کی معرفت مقتول نے اپنی یہ اسکیم جمیلہ تک پہنچائی کہ کہیں بھاگ چلیں۔ جمیلہ اپنے ہونے والے دلہا سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ اس نے اسکیم منظور کر لی، لیکن منگنی کے بعد لڑکیوں کو پوری طرح قید کر لیا جاتا ہے، اور جب شادی کا دن مقرر ہو جاتا ہے تو لڑکی کو ایک منٹ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ کوشش کے باوجود جمیلہ کو گھر سے نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مقتول کا ایک دوست امرتسر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کلرک تھا۔ مقتول امرتسر جا کے اسے ملا اور بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو لا رہا ہے۔ اس دوست نے رہنے کا انتظام کر دیا اور ہر طرح کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ مقتول نے سوچا تھا کہ جمیلہ کو وہاں لے جا کر شادی کر لے گا اور وہیں کوئی ذریعہ معاش بھی مل جائے گا۔ مہرو کو منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ تھا۔ مقتول اسے پیسے دیتا رہتا تھا۔ پھر شادی ہو گئی۔ اس موقع پر مہرو نے یہ اسکیم بنائی کہ وہ سسرال میں ایسی صورت پیدا کر دے گی کہ لڑکی دلہا کی پہلی ملاقات سے پہلے ہی بھاگ آئے گی۔ حالات نے ان کی مدد کی کہ کمرہ عروسی دیوڑی کے ساتھ تھا۔ دیوڑی کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا جو رات کو اندھیری ہوتی تھی۔ مہرو چونکہ ہر گھر کی نوکرانی، ہر گھر کی فرد اور ہر گھر کی رازداں تھی، اس نے کمرہ عروسی کے متعلق قبل از وقت معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اسکیم نہایت اچھی سوچی، مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ اس اسکیم پر عمل کرنے والے مورکھ بالک ہیں۔ ان مجرموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اسکیم عین درمیان میں کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا کہ جرم مکمل کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں جرم ختم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے خوش فہمیوں کی بنیادوں پر ایک سنگین جرم کی اسکیم بنائی اور خطروں کی پرواہ نہ کی۔ جمیلہ نے بھی اس اسکیم کی منظوری دے دی۔ وہ عقل سے نہیں اپنے دلہا کے خلاف نفرت اور مقتول کی محبت کے زیر اثر سوچ رہی تھی۔ کمرہ عروسی کی چٹخنی چڑھا دینا، شلوار اتار کر پلنگ کی چادر باندھ لینا اور کمبل اوڑھ لینا، اور یہ ساری ترکیبیں مہرو نے سوچی تھی۔ مقتول نے ارشاد کو یہ اسکیم بتائی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کی گاڑی سے پہلے تانگا لے آئیں گے۔ گاڑی راستے میں بدلتی تھی، وہاں سے امرتسر کی گاڑی ملتی تھی۔ مقتول رات ہی جمیلہ کو قصبے سے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ مقتول نے گھر سے پیسے نہیں چرائے۔ دلہن زیورات سمیت آ رہی تھی۔ زیورات امرتسر فروخت کرنے تھے۔ مہرو جمیلہ کی ڈولی کے ساتھ ہی آ گئی۔ شام کو اس نے مقتول کو بتا دیا کہ 9 بجے کے بعد تانگا لے آئے۔ ارشاد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مہرو نے یہ تمام انتظام کس طرح کیا۔ وہ دونوں تانگا لے آئے۔ مہرو نے باہر آ کر دیکھا تانگا کھڑا ہے۔ مقتول نے اسے دیکھ کر کہا کہ لے آؤ۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی اسی بھیس میں آ گئی جس طرح مہرو نے بتایا تھا کہ آئے گی۔ ریلوے اسٹیشن گئے تو گاڑی چل پڑی تھی۔ مقتول نے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ تانگے والے نے کہا بھی کہ اس وقت کوئی لاری نہیں جاتی، مگر مقتول کو یقین تھا کہ ایک لاری جاتی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ لاریوں کے اڈے پر پہنچے۔ اڈے سے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہاں انہیں کمالہ بدماش مل گیا۔ کمالہ بڑی ظالم نسل کا بدماش تھا۔ اس نے غالباً یہ دیکھ لیا تھا کہ ان لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی ہے۔ اس کی استاد نگاہوں نے یہ بھی بھانپ لیا ہوگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ ان دونوں کو جانتا تھا اور دونوں اسے جانتے تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ ایک لاری جائے گی۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ تانگے کو چھٹی دے دی گئی۔ کمالہ نے باہر آ کر انہیں یہ کہا کہ
آ کر انہیں یہ کہہ کر کمرے میں لے گیا کہ ذرا سی دیر بیٹھو، لاری آ جائے گی۔ وہ اندر چلے گئے۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی بیٹھا تھا جسے مقتول اور ارشاد نہیں جانتے تھے۔ اس نے انہیں چارپائی پر بٹھایا اور پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی نہیں، لڑکا ہے، مقتول نے کہا۔ اسے بخار ہے اس لیے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ ان تینوں کی حماقت دیکھو کہ کمبل اور چادر میں تو وہ لڑکا لگتی تھی، لیکن پاؤں تو چھپے ہوئے نہیں رہ سکتے تھے۔ جمیلہ نے زنانہ سینڈل پہن رکھے تھے جن میں سے اس کے گورے اور زنانہ پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ارشاد نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس آدمی نے اچانک کمالے سے ذرا غصے سے کہا، یار تم کھڑے کیوں ہو؟ ذرا ٹائم دیکھو، 18 سواریاں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں، 3 یہ آ گئے ہیں، چوتھا میں ہوں، گاڑی نکالو چلو۔ کمالہ باہر کو دوڑا۔ اس آدمی نے انہیں کہا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ لاری ابھی نکلی نہیں تھی، اس بدبخت نے مجھے بھی دیر کرا دی۔ اس اجنبی نے ایسی باتیں کی کہ لڑکے اور لڑکی اسے انتظار میں بیٹھا ہوا کوئی مسافر سمجھنے لگے۔ ان بیچاروں کو کون بتاتا کہ یہ اجنبی اس دنیا کا مسافر ہے جہاں پولیس بھی جا کر راستہ بھول جاتی ہے۔ کمالہ ڈرائیور بھی تھا، ڈرائیوری میں ہی وہ پکا بدماش بنا اور پولیس کے رجسٹر پر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چابی لے کر آ گیا، بولا اٹھو جی۔ صاحب اٹھے اور باہر نکل گئے۔ کمالہ انہیں ایک لاری کی طرف لے گیا۔ وہ خود ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مقتول اور جمیلہ کو پیچھے والی سیٹوں پر بٹھایا گیا۔ کمالے نے لاری چلائی مگر ریلوے اسٹیشن کی بجائے اس کا رخ کسی اور طرف تھا۔ ارشاد کو ساتھ نہیں جانا تھا، وہ اڈے پر رہ گیا اور لاری اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ارشاد خوش تھا کہ اس نے دوست کی مدد کامیابی سے کی ہے اور وہ اپنے گھر آ گیا۔ دوسرے دن اسے دوستوں نے یہ خبر سنائی کہ کل جس لڑکی کی شادی ہوئی تھی وہ رات کو لاپتہ ہو گئی ہے۔ وہ صبح دیر سے جاگا تھا اس لیے اکھاڑے میں ورزش کے لیے نہ گیا۔ اچانک اسے مقتول مل گیا، وہ اس کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ ارشاد اسے دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا کہ اس وقت مقتول کو جمیلہ کے ساتھ امرتسر ہونا چاہیے تھا۔ مقتول کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے ارشاد کو لاری میں بیٹھنے کے بعد کا واقعہ سنایا تو ارشاد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مقتول نے اسے بتایا کہ لاری اسٹیشن کی طرف جانے کی بجائے دریا کی طرف چلی گئی۔ مقتول کمالے سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ کہاں جا رہے اور سواریاں کہاں سے لوگے۔ لاری رک گئی۔ لاری کے اندر چھوٹا سا ایک بلب جلا۔ ساتھ جو آدمی تھا اس نے لمبا سا چاقو نکال لیا۔ کمالے نے بھی چاقو نکال لیا۔ دونوں اس کے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ اجنبی نے جمیلہ کے سر سے کمبل ہٹا دیا۔ دونوں چاقو مقتول کے سامنے تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کمالے نے کہا، لڑکی چھپا کر کہاں لے جا رہے ہو؟ جھوٹ بولو، ہم تمہیں سیدھا تھانے لے جائیں گے۔ مقتول کے ہوش اڑ گئے۔ جوانی کا جوش و جسم کی طاقت 2 چاقوؤں کے سامنے ختم ہو گئی۔ یہ دراصل جرم کا اثر تھا جس نے مقتول جیسے تنومند جوان کو ریت بنا دیا۔ کمالے نے اسے کہا کہ تم عزت دار باپ کے بیٹے ہو، نیچے اترو اور گھر چلے جاؤ۔ اگر 3-5 کرو گے تو ہم تمہیں قتل بھی کر سکتے ہیں، لاش دریا میں پھینک دیں گے اور چاہیں تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ چلو نیچے اترو، سوچو مت۔ دوسرے آدمی نے بھی اسے دھمکی دی اور اٹھا کر لاری سے اتار دیا۔ جمیلہ اٹھنے لگی تو کمالے نے اسے بازوؤں میں جکڑ کر اٹھنے نہ دیا۔ جمیلہ نے شور مچا دیا لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ مقتول کچھ بھی سوچ نہ سکا۔ لاری چل پڑی اور دریا پار کر گئی۔ وہ دونوں جمیلہ کو لے گئے۔ مقتول واپس آ گیا۔ اس نے اگلے دن ارشاد کو بتایا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کمالے کے منہ آنے سے بھی گھبراتے تھے۔ وہ خود مجرم تھے، تھانے بھی نہیں جا سکتے تھے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ مقتول نے اس ڈر کا بھی اظہار کیا کہ کمالہ انہیں بلیک میل کر سکتا ہے، اس لیے چھپی بھلی تھی۔ ارشاد اعانت جرم کا مجرم تھا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ابھی اسے مقتول کے قتل کے متعلق پوچھنا تھا۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ ارشاد نے جھوٹا بیان دیا، لڑکی پر اس نے قبضہ کر لیا اور مقتول کو قتل کر دیا، لیکن کمالے بدماش کا ذکر اور تانگہ بان کا بیان اس شک کے خلاف تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ مقتول کے قتل کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے کالی چھپکلی کا نام لے کر میری ہنسی نکال دی۔ اگر اس نے اپنے ہاتھوں قتل نہیں کیا تو کروا دیا ہے، اس نے کہا۔ اس کے چچا زاد بھائی ہیں جو اتنے دلیر تو نہیں لیکن غیرت دلیر بنا دیتی ہے۔ میرے پوچھنے پر ارشاد نے بتایا کہ کالی چھپکلی زہری لڑکا ہے، وہ بے شک چپ رہتا ہے لیکن اس کے اندر دم موجود ہے۔ اسے ضرور شک ہوگا کہ اس کی دلہن مقتول لے کے ہے۔ مقتول نے اغوا سے پہلے یا بعد میں چھپکلی یعنی کہ دلہا کے ساتھ کوئی تنزیہ یا ایسی ویسی بات کی تھی؟ میں نے اس خیال سے ارشاد سے یہ سوال پوچھا کہ مقتول جیسے اور چھپے رستم بڑھ کے مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میرا خیال درست نکلا۔ ارشاد نے بتایا کہ مقتول نے شادی سے پہلے کالی چھپکلی کو تانے دیے تھے اور اغوا کے اگلے روز پچھلے پہر کالی چھپکلی شاید تھانے سے واپس آ رہا تھا تو اسے مقتول راستے میں مل گیا تھا۔ ارشاد بھی ساتھ تھا۔ مقتول ارشاد سے ہٹ کر کالی چھپکلی کو لگ لے گیا، اسے کچھ کہہ کر ارشاد کے پاس آ گیا تھا۔ کالی چھپکلی وہیں کھڑا مقتول کو دیکھتا رہا تھا۔ ارشاد نے پوچھا تو مقتول نے اسے بتایا کہ اس نے دلہا میاں سے کہا ہے کہ اب اپنی جیسی کوئی دلہن ڈھونڈ لو۔ مقتول یا تم دونوں کمالے سے ملے تھے؟ میں نے پوچھا، اگر ملے تھے تو کیا بات ہوئی تھی؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول نے کمالے کو جا کر دھمکی دی ہوگی اور کمالے نے خفیہ طریقے سے اسے قتل کر دیا ہوگا، لیکن ارشاد نے یہ بتا کر مسئلہ حل کر دیا کہ مقتول نے ارشاد کے مشورے کے باوجود کمالے کے پاس جانے سے گریز کیا تھا۔ کمالہ اصل بدماش اور استاد تھا۔
اور مقتول ریت کا رستم تھا۔ میں نے اس امکان پر غور کیا کہ کالی چھپکلی قتل کاریاں کروا سکتا ہے۔ میرا دل مان نہیں رہا تھا۔ میں نے ارشاد سے کچھ اور باتیں پوچھی، پھر اس کے احتجاج اور منت سماجت کے باوجود اسے حوالات میں بند کر دیا۔ لاریوں کے اڈے کے دونوں ٹھیکیدار آگے تھے، ایک سکھ تھا، دوسرا مسلمان۔ انہیں اندر بلا کر پوچھا کہ اڈے پر رات کمالے کے ساتھ کون تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر لا علمی کا اظہار کیا کہ چونکہ شام کے بعد کوئی لاری نہیں چلتی، اس لیے وہ شام کو ہی گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ رات اڈے پر اغوا کی ایک واردات ہوئی ہے؟ ایک لاری ایک لڑکی کو لے کر گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بیک وقت کہا کہ انہیں معلوم نہیں۔ میں ان پر زیادہ جیرا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس اب قابل اعتماد شہادت آ گئی تھی۔ میں نے ان دونوں کو باہر بٹھا دی اور اپنے ASI رگھوناتھ سے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر جا کر تمام ڈرائیوروں کو لاریوں سمیت یہاں لے آؤ۔ اگر کوئی لاری باہر گئی ہوئی ہو تو ایک کانسٹیبل کو وہاں چھوڑاؤ۔ جو ہی لاری آئے کانسٹیبل اسے تھانے لے آئے، اور کسی لاری میں سواریاں بیٹھی ہوں تو لاری خالی کرا کر لے آؤ۔ اسے 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ مہرو کو تھانے لے آئے اور کمالے بدماش کو ڈھونڈنے کا انتظام کرے۔ کمالہ چونکہ رجسٹرڈ بدماش تھا، اس لیے اس پر پابندی آئی تھی کہ قصبے سے باہر جانے سے پہلے تھانے میں اطلاع درج کرایا کرے گا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے۔ چوکیدار کے لیے حکم تھا کہ وہ ہر رات دیکھا کرے کہ کمالہ گھر میں موجود ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ چوکیدار نے کوتاہی کی یا کمالے سے پیسے لے لیے۔ انہیں بھیج کر میں قتل کی واردات کی کڑیاں ملانے لگا۔ مخبر آئے ہوئے تھے، ان سے رپورٹیں لیں۔ ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں جو کڑیاں ملا رہا تھا وہ ملتے ملتے الجھ جاتی تھی۔ نظر دلہا کے چچا زاد بھائیوں پر رکتی تھی۔ 2 مخبر ان دونوں کو اور ان کے گھرانوں کو جانتے تھے۔ وہ میری تائید نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس خاندان کے آدمی قتل ہو سکتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے۔ اگر وہ قاتل نہیں تو کمالہ ہوگا۔ میں نے تھانے کے باہر دیکھا، لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ اس دور میں جرائم کا آج والا عالم نہیں تھا۔ اس وقت کسی گھر میں چوری ہوتی یا نقب لگتی تھی تو سارا شہر اس گھر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا، اور پولیس رات سے پہلے مجرموں کو پکڑنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگاتی تھی۔ اس دور میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کی آپس میں دشمنی ہوتی تھی، آج کی طرح دوستی نہیں تھی۔ اس قصبے میں ایک دلہن لاپتہ ہوئی اور ایک نوجوان قتل ہو گیا، اور ایسے لگتا تھا جیسے قصبے میں ہڑتال ہو گئی ہے۔ جسے دیکھو اس کا رخ تھانے کی طرف تھا۔ جن لڑکوں کو میں نے تھانے میں بٹھا رکھا تھا ان کے باپ تھانے کے احاطے کے اندر پریشان کھڑے تھے۔ مجھے پتا چلا، میں نے جا کر انہیں تسلی دی اور بتایا کہ ان سب کو گواہی کے لیے بلایا ہے، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، نہ کیا جائے گا۔ ارشاد کا باپ بھی موجود تھا، اسے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ رگھوناتھ 3 لاریاں لے آیا، 4تھی لاری گئی ہوئی تھی۔ میں نے تینوں ڈرائیوروں کو اکٹھا کھڑا کر کے کہا، اگر جھوٹ بولو گے تو یہ لاریاں نہیں ملیں گی۔ پرسوں ترسوں رات کمالہ کس کی لاری لے کر گیا تھا؟ ایک ڈرائیور نے فوراً کہا، میری۔ کہاں لے گیا تھا؟ یہ معلوم نہیں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ڈرائیور بھی ہے، بدماش بھی۔ میں 2 آدمیوں کے ساتھ باہر چارپائی پر بیٹھا تھا، کمالہ دوڑتا آیا۔ اس نے مجھ سے لاری کی چابی مانگی۔ میں نے اسے کہا، کمالے یار، دور نہ جانا، کہیں پھنسا نہ دینا۔ اس نے کہا، دھوکہ فریب تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے؟ میں نے ایک تانگے سے 3 آدمی اترتے دیکھے تھے۔ کمالہ میری لاری آگے لے گیا، تینوں کو اس نے لاری میں بٹھایا اور لاری لے گیا۔ 4تھا آدمی کون تھا؟ وہ دیوا ماچھی تھا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ دیوا ماچھی؟ میں نے سخت حیرت سے کہا، وہ کیا کرنے آیا تھا؟ کبھی کبھی کمالے کے پاس آتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس رات شام کے بہت بعد آیا تھا۔ دیوا ماچھی کے نام نے مجھے چونکا دیا تھا۔ یہ دوسرے تھانے کی حدود کا ایک راہزن اور ڈکیت تھا۔ اس کا شمار اس زمانے کے نامی گرامی ڈاکوؤں میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ کوئی خوفناک جرائم پیشہ نہیں تھا، لیکن تھا جرائم پیشہ۔ 3-4 بار کا سزا یافتہ تھا۔ پردہ فروشی بھی کرتا تھا، لیکن اعلیٰ قسم کی نہیں۔ کسی غریب اور جوان عورت کو ورگلا کر کہیں بیچ ڈالتا تھا۔ پیشہ ور بھک منگوں کی کوئی جوان اور اچھی صورت والی لڑکی نظر آئے تو اسے خرید کر یا اڑا کر عصمت فروشوں کے ہاتھ بیچتا تھا۔ رازدنی اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی کرتا تھا۔ چاقو چلانے کا ماہر تھا۔ مختصر یہ کہ استاد آدمی تھا۔ اس کی تمام وارداتیں اس کے اپنے تھانے کی تھیں۔ میرا علاقہ اس کے پڑوس میں تھا، لیکن اسے محفوظ تھا۔ اس کا نام سن کر میں چونکا، وہ میرے تھانے میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچا اب لڑکی کی برآمدگی مشکوک ہو گئی ہے۔ جمیلہ یعنی کنواری دلہن اس کے لیے بڑا ہی قیمتی مال تھا۔ اس زمانے میں راجے مہاراجے اور نواب ایسے مال کے بڑے موٹے گاہک تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں اور مال کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں بازار میں نہیں دی جاتی، بلکہ راجوں مہاراجوں کے ہاں فروخت کی جاتی تھی۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے چھوٹی چھوٹی نگریوں کے ان بادشاہوں کے پاس بے اندازہ دولت تھی۔ ان کی رعایا بھوکی مرتی اور یہ بادشاہ شراب میں بدمست رہتے اور ان کے محل لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ دیوا ماچھی کو ایسی قیمتی لڑکی کی منڈی کا علم ہوگا۔
اگر اسے علم ہے تو پھر ایک شریف گھرانے کی دلہن ہمیشہ کے لیے گئی۔ مجھے یہ بھی خطرہ نظر آنے لگا کہ مقتول کا قاتل دیوا ماچھی ہے، اس نے خود قتل کیا یا کرایا ہے۔ لاری کس وقت واپس آئی تھی؟ میں نے ڈرائیور سے پوچھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد۔ تم نے کمالے سے پوچھا تھا کہ وہ لاری کہاں لے گیا تھا؟ پوچھا تھا لیکن اس نے نہیں بتایا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اس نے مجھے چابی دی اور چلا گیا۔ اس کے بعد تمہیں کمالہ کہیں نظر آیا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، ایک اور ڈرائیور نے کہا۔ 1.5-2 گھنٹے گزرے، میں نے بازار میں جاتے دیکھا تھا۔ علی جا، ایک ڈرائیور نے کہا۔ ایسا حکم جاری کریں کہ کمالے اور دیوے ماچھی جیسے بدماش اڈے پر نہ آیا کریں۔ میری درخواست ہے کہ شام کے بعد وہاں سنتری کھڑا کر دیا کریں۔ آپ غور فرمائیں کہ واردات ان بدماشوں نے کی اور گاڑیاں ہماری ضبط ہو گئیں۔ یہ سواریوں کا ٹائم ہے، ہماری روزی میں بٹے پڑے کہ نہیں؟ میں اس لاری کو نہیں چھوڑ سکتا تھا جس میں لڑکی کو لے جایا گیا تھا۔ میں نے وہ لاری رکھ کر باقی لاریاں چھوڑ دیں۔ مطلوبہ ڈرائیور کو شامل تفتیش کر کے پابند کر لیا۔ اتنے میں مہرو بھی تھانے آ گئی۔ اس کی عمر 35 سال کے ادھر ادھر تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ آسمان کی ٹاکی اتار بھی سکتی ہے اور لگا بھی سکتی ہے۔ گھبراؤ نہیں مہرو، میری موجودگی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے چکر نہیں دینا۔ عورت ذات ہو، عزت سے بات کروں گا۔ جتنی دیر میرے پاس رہو گی عزت سے رکھوں گا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور حوالات کے دروازے کے سامنے لے گیا۔ اس نے صلاحوں سے اندر دیکھا۔ ارشاد فرش پر بیٹھا تھا۔ میں نے مہرو سے کہا، اچھی طرح پہچان لو تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ وہاں سے ہٹا کر میں نے باہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ جو لاری کھڑی ہے نا، اس میں جمیلہ کو لے جایا گیا۔ جمیلہ کو جانتی ہو نا، جسے تم نے کمبل اور چادر میں لپیٹ کر گھر سے نکالا اور تانگی کی طرف بھیجا تھا۔ مہرو پہلی بار پولیس کے پھندے میں آئی تھی، اور وہ بھی اتنے سنگین جرم میں جو ایک قتل کا باعث بنا۔ ارشاد کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے حوالات میں دیکھ کر اس کے چہرے سے خون اندر ہی کہیں غائب ہو گیا، اور میری ٹھہری ٹھہری باتوں اور تحمل نے اس کی ساری چالاکیاں ختم کر دی۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا، جرم کی بات ختم کر دی۔ اسے یہ بھی نہ کہا کہ اقبال جرم کر لو۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ خاوند ہے، ماں باپ ہیں؟ کوئی نہیں، اس نے جواب دیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اسی کے متعلق اسے باتیں پوچھتا رہا اور وہ بتاتی رہی۔ اس کی زبان ایسی رواں ہو گئی تھی کہ مجھے کسی سوال و جرح کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اسے زندگی میں پہلی بار سینے کا غبار نکالنے کا موقع ملا تھا۔ میرے سلوک اور رویے میں سے وہ انسان نظر آ گیا تھا جسے وہ ہمیشہ تلاش کرتی رہی تھی۔ یہ تو اس نے دیکھ ہی لیا تھا کہ اس کا جرم بے نقاب ہو چکا ہے اور اب ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اس نے جمیلہ اور آصف مقتول کی داستان محبت شروع کر دی۔ آپ ارشاد کی زبانی اور مقتول کی بہن کی زبانی یہ داستان سن چکے ہیں۔ مہرو ان دونوں کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتی تھی، ملاقاتوں کا انتظام کرتی تھی۔ پھر مہرو نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس نے ان دونوں کو بھاگنے میں مدد دی تھی۔ وہ پورا دن گزر گیا، رات کو اسے مقتول ملا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ مقتول نے اسے سنایا کہ لڑکی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ مہرو نے سر پیٹ لیا۔ سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ وہ کمالے بدماش سے بات کرے گی۔ رات کو اس نے کمالے کو ڈھونڈا، وہ اسے نہ ملا۔ اگلے روز مقتول قتل ہو گیا۔ مہرو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھی کہ اسے کمالے نے قتل کیا ہے۔ اس ڈر سے کہ اسے بھی قتل کر دے گا، اس نے کمالے سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے پوچھنے پر مہرو نے دلہا کے رد عمل کے متعلق بتایا کہ اس پر تو ایک عجیب ہی چپ طاری ہو گئی ہے۔ اس نے صرف ایک بار کہا، میں جانتا ہوں جو اللہ کو منظور ہوگا دنیا دیکھے گی۔ میں نے مہرو کو حوالات کے زنانہ کمرے میں بند کر دیا۔ میرے کانسٹیبل کی بھاگ توڑ اور 3 مخبروں کی کوشش سے کمالہ بدماش مل گیا۔ آدھا دن گزر گیا تھا اور وہ ایک جگہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہاں سے کہانی آگے سنانے سے پہلے میں اپنے پڑھنے والوں سے معذرت چاہوں گا کہ میں نے تفتیش کے دوران کے وقت کا خیال نہیں رکھا۔ یہ نہیں بتایا کہ فلاں کو رات کے وقت تھانے میں لایا گیا اور فلاں کو دن کے وقت۔ میں تفصیلات کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کروں گا تو یہ کہانی کتاب جتنی لمبی ہو جائے گی۔ کمالے کی گرفتاری کے متعلق یاد ہے کہ اسے دوپہر سے ذرا پہلے لایا گیا تھا۔ اس قسم کے مجرم راتوں کو جاگتے اور دن بھر سوئے رہتے ہیں۔ کمالے نے اس طرح مجھے السلام علیکم کہا اور دبا کر ہاتھ ملایا جیسے 2 دوست بڑے عرصے بعد ملتے ہیں۔ میں نے بھی اسی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ کمالے دوست، میں نے اسے کہا، میں تھک کر چور ہو چکا ہوں۔ تم بھی تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ ہم دونوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ آؤ ذرا کام کی باتیں کر لیں۔ خادم سرکار، اس نے کہا، حکم دیں۔ وہ لاری کھڑی دیکھ رہے ہو؟ ہاں سرکار۔ اور اس کے ڈرائیور کو بھی تم جانتے ہو؟ ہاں سرکار۔ اس چابی کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے جیب سے لاری کی چابی نکال کر اسے دکھائی۔ ہاں سرکار۔ اور تم مجھے بھی پہچانتے ہو؟ ہاں سرکار۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے حوالات کے آگے لے گیا اور ارشاد کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم مجھ سے بھی پہچانتے ہو؟ اس نے ماتھا سکیڑا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں اسے حوالات کے اگلے کمرے کے سامنے لے گیا، جس کی صلاحوں میں سے اسے مہرو فرش پر بیٹھی نظر آئی۔
महरू ने ऊपर मुंह किया और हमें देखा। कमाले ने कहा, ओए तू भी इसी चक्कर में आई है? महरू कुछ ना बोली, उसके आंसू बह रहे थे। कमाले को अपने दफ्तर में बिठाकर मैंने पूछा, अब देवा माची इस वक्त कहाँ होगा? मैं तो सरकार के हुजूर बैठा हूँ, उसने जवाब दिया। देवा के मुतालिक क्या बता सकता हूँ? कमाले, मैंने ज़रा रूप से कहा, मुकदमा लड़ना चाहते हो तो मैं तुमसे कोई बयान नहीं लूँगा, ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा। मेरे पास इतनी शहादत है कि तुम्हारे बयान की मुझे ज़रूरत ही नहीं। ये भी सुन लो कि अगवा का एक मुजरिम कत्ल हो गया। ये तुमने किया या देवे माछी ने या किसी और ने? मैं ये कत्ल तुम्हारे सर थोप कर साबित भी कर दूंगा और तुम्हें काला पानी भिजवा दूंगा, खुदा की कसम। दुनिया तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। इसने हैरान होकर पूछा, कत्ल कौन हुआ है? पहले मुझे जवाब दो। मैंने कहा, अपनी हिस्ट्री शीट देखो। तुम्हें सारी उम्र के लिए अंदर बंद करने को यही काफ़ी है। अगर बोलोगे तो फायदे में रहोगे। तुम अनाड़ी तो नहीं कमाले, कानून और पुलिस की ऊंच नीच समझते हो? बोलो क्या इरादा? वादा माफ गवाह बनाते हो? उसने पूछा। अगर ज़रूरत पड़ी तो, मैंने जवाब दिया। मलक सरकार, उसने पहले हाथ जोड़े, फिर मेरे घुटनों पर हाथ रखकर मेरे पाँव में बैठकर मिन्नत करने लगा। वादा माफ़ी लिखो, सारी वारदात साबित कर दूंगा, अल्लाह पाक की कसम। मुकदमा सजा ना हुआ तो गोली मार देना। पहले बोलो। मैंने कहा, वादा करता हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मुझे मजबूर ना करो, तुम अब मेरे फंदे से निकल नहीं सकते। मैं अब कातिल को नहीं ढूंढूंगा, कत्ल भी तुम्हारे खाते में जाएगा। कमाले ने मुझे खुश करने और मुझसे रियात लेने के लिए बयान दे दिया। उसने बताया कि उसने तांगे की पिछली सीट पर लड़की को देख लिया था। उसने बताया कि उसने उस रात उस लड़की को पहचान लिया था कि वो लड़का नहीं लड़की है, इसलिए वो उनको अपने साथ अंदर कमरे में ले गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि देवा माची ये कारोबार करता है, इसलिए दोनों भांप गए। देवे के मुजिम दिमाग ने फ़ौरन स्कीम तैयार कर ली और उन्होंने लड़की बिल्कुल उसी तरह उड़ाई जिस तरह मैं दूसरे मुजरिमों की ज़ुबानी सुना चुका हूँ। इससे आगे यूँ हुआ कि मकतूल को रास्ते में उतार कर उन्होंने लारी चलाई तो लड़की ने चीखो पुकार शुरू कर दी। देवे ने चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। लड़की ने कहा कि मेरी गर्दन काट दो, मुझे कत्ल कर दो। उसने कपड़े से उसका मुंह बांध दिया। दरिया के पार कस्बे से 6 मील दूर एक गांव था जहां देवे माछी का एक ठिकाना था। जहां तक लारी जा सकती थी ले गए। 1.5 मील फासला रह गया था। वहां से देवे ने लड़की को कंधों पर उठा लिया। लारी वहीं छोड़कर कमाला उसके साथ गया। उन्होंने लड़की को बारी बारी उठाया और अपने ठिकाने में पहुंच गए। कमाला वापस आ गया क्योंकि उसे लारी वापस करनी थी। उस जंगल बियाबान में कोई देखने वाला ना था कि लारी इधर क्यों आई है। कमाला लारी वापस अड्डे पर ले आया। उसे 2 घंटे लगे। लारी के ड्राइवर ने भी बताया था कि कमाला लारी 2 घंटे बाद लाया था। कमाला पैदल देवे माछी के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। उसे अपना हिस्सा वसूल करना था। दोनों ने लड़की को बहुत परेशान किया, उसके जेवरात तकसीम कर लिए। एक रात में लड़की कई बार बेहोश हुई। देवे माछी ने कमाले को बताया कि वो सुबह अपने एक आदमी को पटियाला भेजेगा, वहां से वो गाहक लाएगा। ज़ाहिर है गाहक महाराजा पटियाला के आदमी होंगे। देवे ने यह भी कहा था कि उन गाहकों से सौदा न बन सका तो कोई और गाहक देखेगा। वैसे माल को साथ लिए फिरना खतरनाक था। देवे माछी ने कमाले से कहा कि वो वापस चला जाए, माल फरोख्त होते ही उसका हिस्सा उसे मिल जाएगा। कमाला सुबह के वक्त वहां से वापस आया। देवे ने उसे भी कहा था कि अड्डे वालों को पक्का रखना, पुलिस की भी खबर रखना, गड़बड़ का खतरा हुआ तो कबल अज़ वक्त इतला दे देना। कमाले को देवे माछी पर भरोसा था। उसे यह भी यकीन था कि लड़की अभी इसी गांव में होगी। गाहकों को दूर से आना था। कमाला अगली शाम भी गांव गया और दूसरे दिन वापस आया। ये वक्त मुझे अच्छी तरह याद है। सूरज ग्रुप होने में अभी देर थी। मैं थाने का चार्ज रघुनाथ को दिया। कमाले से गांव का मल्ले को पूछा, रास्ता समझा। लड़की जिस मकान में थी वो मालूम किया। दोबारा कांस्टेबल राइफलों से मसला तैयार किए। 3 तांगे मंगवा लिए। कमाले को हवालात में बंद कर दिया। सूरज ग्रुप होने के 1 घंटा बाद मैंने अपनी पार्टी तांगों में बिठाई और रवाना हो गए। गांव से 1 मील दूर तांगे रुके। तांगाबानों को वहीं इंतजार करने को कहा और हम पैदल चल पड़े। मैंने अपनी पार्टी को हमला और घेर करने की स्कीम समझा रखी थी। तेज रोशनी वाली टार्चें भी साथ थी। ये छोटा सा एक गांव था जिस पर गहरी नींद तारी थी। एक आवाज़ आई, कौन हो, इधर आओ। मैं आगे गया। फ़ायदा ये था कि चांदनी थी। ये आदमी देवा माछी का चौकीदार मालूम होता था। मैं उसके करीब गया तो उसने वर्दी से मुझे पहचाना। मेरे हाथ में रिवॉल्वर था। मैंने रिवॉल्वर उसके सीने पर रखकर पूछा, देवा माछी कहाँ है? एक कांस्टेबल आ गया। उसके पास राइफल थी। मैंने आदमी से कहा, जल्दी बताओ देवा कहाँ है? इस गांव में इतने आदमी नहीं जितनी पुलिस आ गई है। उसने बताया वो कच्चा मकान था, जैसे देहात में होते हैं। सहन की दीवार 6 फीट के लगभग ऊंची थी।
میں نے اس آدمی سے معلوم کر لیا تھا کہ وہ دیوے کا چوکیدار ہے۔ یہ غریب سے کسانوں کا گاؤں تھا جو دیوے ماچھی جیسے ڈکیتوں کا حکم مان سکتے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے دیوے کے چوکیدار سے کہا کہ دیوے کو آواز دے کر باہر بلاؤ، کہو کوئی دوست آیا ہے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو دروازے کے ادھر ادھر چھپا دیا اور خود دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے دیوے کو آواز دی اور باہر آنے کو کہا۔ دروازہ کھلا، دیوا باہر ہی آیا تھا کہ میرے ریوالور کی نال اس کے پہلو کے ساتھ لگ گئی اور 3 کانسٹیبلوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ وہ دیوا ماچھی تھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے پکڑ لیا اور فوراً ہتھ کڑی لگا لی۔ گاؤں کے لوگوں کو جگایا۔ ان میں سے جو 2 ذرا سیانے تھے انہیں لڑکی کی برآمدگی کا مشیر یعنی کہ گواہ بنایا اور دیوے سے کہا کہ مجھے لڑکی کے پاس لے چلو۔ تمہیں کمالے نے بھیجا؟ دیوے ماچھی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ ایک کانسٹیبل نے اس کے کولے پر رائفل کا بٹ مار کر کہا، ملک صاحب نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ وہ اندر کو چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ کمرے میں لڑکی چارپائی پر بیٹھی تھی، شراب کی بوتل پڑی تھی۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ پولیس آ گئی ہے تو وہ اٹھی، مگر اس کا سر ڈول گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ غیر متوقع اور اچانک نجات ملنے کا اثر تھا۔ لڑکی برآمد ہو گئی۔ اس کے زیورات بھی دیوے ماچھی نے نکال دیے۔ میں نے مشیر نامہ تیار کیا، مشیروں کے دستخط دیے، انہیں سمجھایا کہ انہیں گواہی کے لیے طلب کیا جائے گا۔ لڑکی کو میں ہوش میں لایا اور ہم کامیابی سے تھانے کو روانہ ہو گئے۔ تانگے انتظار میں کھڑے تھے۔ آدھی رات گزر گئی جب ہم تھانے پہنچے۔ لڑکی اور دیوے ماچھی کو حراست میں لینے کا انتظام کر کے میں نے مزید کارروائی صبح تک کے لیے ملتوی کر دی۔ صبح پہلا کام یہ کیا کہ زیورات برآمد کر لیے جو اس نے ابھی تک بیچے نہیں تھے۔ ملزموں کا ریمانڈ لیا۔ لڑکی کا بیان تفصیل سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو جب بتایا کہ جس نے اس کی خاطر اتنا سنگین جرم کیا ہے اور پاگلوں کسی دلیری کا مظاہرہ کیا وہ قتل ہو گیا، تو وہ اتنا روئی کہ اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ لڑکی کے بیان کے مطابق جب یہ قتل ہوا دیوا ماچھی اور کمالہ گاؤں میں موجود نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کو قتل کے شبے سے بری کر دیا۔ اگر کمالہ اور دیوا قاتل نہیں تھے تو پھر دلہا اس کے چچا زاد بھائی قاتل ہو سکتے تھے۔ لڑکی نے تعویذ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ تعویذ کالی چھپکلی کا ہے۔ میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ کالی چھپکلی اتنی جرأت کر سکتا، لیکن انسان کی فطرت کو اندر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ذہن پر زور دیا تو مجھے مہرو کا بیان یاد آ گیا۔ دلہا کے متعلق اس نے کہا تھا کہ دلہن کے اغوا کے اگلے روز دلہا کو یہ کہتے سنا گیا تھا، میں جانتا ہوں جو اللہ کو منظور ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ارشاد نے بتایا تھا کہ مقتول نے اسے تانے دیے تھے۔ یہ تانے ایسے تھے جو اشتعال کا باعث بنے ہوں گے۔ میں نے محض شک پر کالی چھپکلی کو تھانے بلایا۔ وہ آیا تو میں نے سب سے پہلے اس کی جوتی دیکھی۔ اس کے کھرے کے مولڈ میں فٹ آ گئی۔ کھوجی کو بلایا۔ اس نے جوتی کا تلوا دیکھا تو کھرے میں اس نے سلائی میں جو خصوصیت نوٹ کی تھی وہ جوتی میں نظر آ گئی۔ جس وقت ہم اس کی جوتی اتروا کر دیکھ رہے تھے اس وقت اس کی حالت بگڑنے لگی، اس کی زبان تتیانے لگی اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گلے کا تعویذ کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا، بے وقوفوں کی طرح میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے تعویذ اس کے آگے رکھ دی اور کہا، یہ ہے تمہارے جرم کا ثبوت۔ پھر میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دی۔ قاتل ہونے کے باوجود اسے بے گناہ اور مظلوم کہا، ایسی بہت سی باتیں کی جن سے وہ موم ہو گیا۔ بہت ہی جھک جھک اور طرح طرح کی باتوں کے بعد میں نے اسے اقبال جرم کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے اپنے طویل بیان میں کہا کہ اس کی شکل و صورت، جسم اور رنگ کی وجہ سے اسے دھتکارا گیا۔ لڑکی نے بھی اسی کالی چھپکلی کہا، وہ جسے چاہتی تھی اس نے بھی اسے تانے دیے۔ اس نے کہا وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے مجھے کہا کہ اب اپنے جیسی کوئی اور ڈھونڈ لے۔ میں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ وہ یہی موجود ہے، تو میری دلہن بھی یہی ہوگی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کسی پر شک ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ میں نے موقع تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے خیال آ گیا کہ مقتول بہت سویرے اکھاڑے میں ورزش کے لیے جاتا ہے۔ اگلے دن وہ ادوائن کی گز پر رسی لے کر بہت سویرے گھر سے نکل گیا۔ رات وہ اسی کمرے میں سویا تھا جہاں سے دلہن غائب ہوئی تھی۔ سحر کے وقت اٹھا اور دبے پاؤں باہر چلا گیا۔ وہ میدان میں گیا اور اکھاڑے کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مقتول آیا۔ اس نے کپڑے اتارے اور جسم کی مالش کی۔ وہ ڈنٹر پیلنے لگا تو دلہا دبے پاؤں اس کے پیچھے جا پہنچا۔ رسی کے دونوں سرے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے پیچھے سے رسی مقتول کی گردن میں پھینکی۔ مقتول کے سنبھلنے تک اس نے تیزی سے رسی کو مروڑ کر بڑا تنگ پھندا بنا دیا۔ مقتول کے مقابلے میں قاتل کا جسم کچھ بھی نہ تھا، مگر اس کی گردن پھندے میں آ گئی اور قاتل رسی کو ابھی تک مروڑ بھی رہا تھا اور جھٹکے بھی دے رہا تھا۔ مقتول نے ایک بار زور لگایا۔ قاتل نے بیان میں کہا کہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چلی تھی۔ مقتول نے ایک ہاتھ پیچھے کر کے قاتل کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ میں تعویذ کا دھاگا آ گیا جو ٹوٹ گیا۔
اس کے فوراً بعد مقتول کا جسم ڈھیلا ہو گیا۔ قاتل نے پھندا اور زیادہ تنگ کر کے زور زور سے جھٹکے دیے۔ مقتول گر پڑا۔ قاتل نے رسی وہیں چھوڑی، تعویذ کا اسے خیال نہ رہا۔ وہ کھاڑے میں سے گزر کر گھر چلا گیا۔ گھر والے ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور لیٹ گیا۔ قاتل کا جرم ثابت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ عدالت میں اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہیں ہوا۔ میں نے جو گواہیاں پیش کیں وہ اشتعال ثابت کرتی تھیں۔ موقع کا کوئی گواہ نہ تھا۔ اسے 7 سال سزائے قید دی گئی۔ ہائی کورٹ نے اپیل میں اسے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ کمالے اور دیوے ماچی کو اغوا اور ابرو ریزی کی دفعات کے تحت مجموعی طور پر 11 سال سزا دی گئی۔ ارشاد کو اعانت جرم میں 6 ماہ اور مہرو کو 3 سال۔ جمیلہ بے شک مظلوم تھی، لیکن وہ ملزم بھی تھی۔ میں اسے معافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سارے معاملے میں قانون بڑا ڈھیلا ہے۔ سزا اس آدمی کو ملتی ہے جو لڑکی یا کسی کی بیوی کو ورگلا کر لے جائے۔ میں نے سوچا اگر جمیلہ بچ گئی تو اس سے ان بیویوں کو شے ملے گی جو خاوندوں کو ناپسند اور کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ میں نے اسے دھوکہ دہی کے الزام میں پیش کیا تھا، لیکن وہ بچ گئی۔ وہ بڑی ہی بری اور شرمناک سزا بھگت چکی تھی۔ یہ سزا کیا کم تھی کہ وہ برادری سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دی گئی تھی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔